بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ اما بعد۔ آج ہم انشاءاللہ 16ویں پارے کا ترجمہ اور اس کی مختصر تفسیر سماعت کریں گے۔ یہاں پر 16ویں پارے کے آغاز میں سیدنا موسیٰ اور خضر کے واقعے کا بقیہ حصہ ہے۔ قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا۔ سیدنا خضر نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ میں نے آپ کو یہ نہیں کہا تھا کہ آپ ہمارے ادارے کی یا ہمارا جو تعلیمی سلسلہ ہے اس کے قواعد ضوابط پر صبر نہیں کر پائیں گے؟ تو اس پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر میں اس کے بعد آپ سے کوئی سوال کروں فلا تصاحبنی، پھر آپ مجھے اپنے ساتھ مت رکھیے۔ قد بلغت من لدنی عذرا، آپ میری طرف سے عذر مکمل، میری لیے جتنے آپ عذر قبول کر سکتے تھے آپ قبول کر چکے ہیں، مزید آپ مجھے مہلت نہ دیں۔ فانطلقا، دونوں چل پڑے سیدنا موسیٰ اور خضر، حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اہلہا، یہ پھر ایک بستی کے پاس پہنچے، ان سے انہوں نے اپنی ضیافت کا مطالبہ کیا۔ فابوا ان یضیفوہما، تو انہوں نے انکار کیا کہ ان کی ضیافت کریں، مسافروں کا خیال کریں۔ فوجدا فیہا جدارا یرید ان ینقض فاقامہ، تو ان دونوں نے یعنی سیدنا موسیٰ اور خضر دونوں نے ایک دیوار کو دیکھا، یرید ان ینقض، وہ دیوار گرنے والی تھی، فاقامہ، تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اور سیدنا خضر نے دونوں مل کر اس کو کھڑا کر دیا، بلکہ سیدنا خضر نے اس کو کھڑا کر دیا۔ قال، تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، اگر آپ چاہتے تو دیوار بنانے کی ان سے اجرت لیتے، اور چونکہ انہوں نے ہماری ضیافت نہیں کی، ضیافت کے بدلے میں ہمیں اجرت مل جاتی تو ہم اپنا کام چلا لیتے۔ تو سیدنا خضر نے کہا، قال ھذا فراق بینی و بینک، یہ میرے اور تجھ میں جدائیگی کا وقت ہے، یعنی بس اب ہم اس سے زیادہ اکٹھے نہیں چل سکتے۔ سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، میں تمہیں ان تمام چیزوں کی وضاحت بتلاؤں گا جن پر آپ صبر نہیں کر سکے۔ پہلی چیز، اما السفینۃ فکانت لمساکین، جو کشتی تھی جس کو میں نے عیبدار کیا تھا وہ مساکین کی تھی جو سمندر میں محنت مزدوری کیا کرتے تھے۔ فاردت ان اعیبھا، میں نے یہ چاہا کہ میں اس کشتی کو عیبدار کر دوں۔ وکان وراءہم ملک یأخذ کل سفینۃ غصبا، اور ان کو عیبدار کرنے کی وجہ یہ ہے کہ سمندر کے یا دریا کی دوسری جانب ایک بادشاہ تھا، تو وہ ہر صحیح سالم کشتی کو اپنے قبضے میں لے لیا کرتا تھا، تو میں نے اس کو عیبدار کر کے ان کی کشتی کو بادشاہ کے قبضے میں جانے سے بچایا ہے۔ وَأَمَّا الْغُلَامُ، اور جو لڑکا میں نے قتل کیا، فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، اس کے والدین نیک لوگ تھے۔ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، تو ہم نے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے سیدنا خضر کو بتلایا گیا، تو ان کو خدشہ ہوا ان یرہقہما، کہ وہ ایک لڑکا اپنے دونوں والدین کو کفر میں لوٹا دے گا اور ان کے ساتھ زیادتی کرے گا، طغیانی میں اترائے گا۔ فأردنا ان یبدلہما ربہما خیرا منہ زکاۃ واقرب رحما، تو ہم نے یہ چاہا کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے ایک اچھی اس کے بدلے اور اولاد دے جو ان کے لیے پاکیزہ بھی ہو، مطلب کفر و شرک میں مبتلا نہ ہو بعد میں، واقرب رحما، اور رشتہ داری کا بھی خیال کرے، یعنی والدین کے ساتھ حسن سلوک بھی کرے۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ، اور رہا دیوار کا معاملہ، فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ، تو وہ دیوار جو ہے دو یتیم لڑکوں کی تھی، شہر میں وہ دونوں لڑکے رہتے تھے۔ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اور اس دیوار کے نیچے ان دونوں کا خزانہ تھا۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، یہ اب تو یتیم ہو چکے ہیں لیکن پہلے جب ان کا والد زندہ تھا والد ان کا بڑا نیک آدمی تھا۔ فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا، تو تیرے رب نے یہ چاہا کہ یہ دونوں یتیم بچے بالغ ہو جائیں، وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا، اور بڑے ہو کر خود سے اس خزانے کو نکالیں۔ رحمۃ من ربک، یہ سارا کچھ تیرے رب کی رحمت کی طرف کی وجہ سے تھا۔ وما فعلته عن امری، اور یہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا۔ ذلك تأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، یہ تفصیل ہے ان معاملات کی جن کے متعلق تم صبر نہیں کر پائے تھے۔ یہاں ہمارے لیے غور کرنے کی بات ہے کہ دیکھیے
دو یتیم بچوں کے مال کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے دیوار کن سے بنوائی ہے؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا خضر کے ذریعے۔ کیوں بنوائی؟ اس کی وجہ بھی یہاں ذکر کی ہے، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کہ ان دونوں بچوں کا والد نیک تھا۔ ہم میں سے ہر شخص اس وقت پریشان ہے اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے، چاہتا ہے کہ ان کا مستقبل محفوظ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں ہمیں ایک ذریعہ بتلایا، اگر اپنے بچوں کا مستقبل محفوظ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نیک بن جائیں، بس آپ نیک بن جائیں۔ آپ کے بچوں کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ دو انبیاء کو بھی مقرر کر دیا کرتا ہے، تو جب ہم نیک ہوں گے تو ہماری اولاد کا مستقبل بھی محفوظ ہوگا۔ فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، یہاں تک علم کا فتنہ تھا۔ سورہ کہف میں جو مختلف فتنے ذکر ہوئے ہیں، یہاں پر علم کا فتنہ تھا کہ اپنے آپ کو کامل علم کا مالک کبھی نہیں سمجھنا چاہیے، ہمیشہ انسان کو طالب علم رہنا چاہیے۔ جس وقت انسان یہ دعویٰ کر دے کہ میں سارا علم میرے پاس ہے، تو سمجھ لیجیے وہ اب ڈی گریڈ ہونا شروع ہو چکا ہے۔ یہ بلکہ اس نے یہ جملہ کہا ہی تب ہے کہ جب وہ ڈی ویلیو ہو چکا تھا۔ اس سے آگے ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، یہ ہے حکومت اور سلطنت کا فتنہ۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، آپ سے یہ ذی القرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل کہہ دیجئے سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا، میں تم پر ذی القرنین کے متعلق نصیحتیں اور خبریں تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ، ہم نے ذی القرنین کو دھرتی کی حکومت عطا کی، وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، اور ہر چیز کے اسباب وسائل ہم نے ذی القرنین کو عطا کیے تھے۔ فَأَتْبَعَ سَبَبًا، ذی القرنین اپنے اسباب اور وسائل کے ساتھ سفر اس نے شروع کیا، حتی بلغ مغرب الشمس، سورج کے غروب ہونے کی جگہ تک پہنچ گیا۔ وجدها تغرب فی عین حمیئہ، اس نے محسوس کیا کہ سورج غروب ہو رہا ہے فی عین حمیئہ، ایک ایسے گارے والے چشمے میں کہ جس کے پاس ایک قوم بھی رہتی ہے۔ ووجد عندها قوما قلنا یا ذی القرنین، ہم نے کہا ذی القرنین اما ان تعذب، یا تو آپ ان لوگوں کے ساتھ سختی سے نمٹیں گے، واما ان تتخذ فیہم حسنا، یا پھر ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں گے۔ تو سیدنا ذی القرنین نے کہا قال اما من ظلم فسوف نعذبہ، جو ظالم ہوگا، جو ہماری انسٹرکشن، ہدایات اور تعلیمات پہ عمل نہیں کرے گا، اس کو تو ہم سزا دیں گے، اسے تو ہم آنی ہاتھوں سے نمٹیں گے۔ ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نکرا، اس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کے پاس اس کو لوٹایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو سخت عذاب سے دوچار فرمائے گا۔ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ، اور جو ایمان لے آئے گا اور عمل صالح کرے گا، فَلَهُ جَزَاءٌ الْحُسْنَى، تو اس کے لیے اچھا بدلہ ہے۔ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، اور ہم بھی اس کے ساتھ بات کریں گے تو آسان اور اس کے لیے قابل عمل بات کریں گے۔ ثم اتبع سببا، پہلے سفر کیا تھا مغرب کی جانب، اب سفر کی تیاری ہے مشرق کی جانب۔ ثم اتبع سببا حتی اذا بلغ مطلع الشمس، جب یہ ذی القرنین سورج کے طلوع ہونے کی جگہ تک پہنچ گیا، وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، ہم نے یہ دیکھا، ذی القرنین نے یہ دیکھا کہ یہ سورج ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے کہ سورج اور اس قوم کے درمیان کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اشارہ اس بات کی طرف کہ ان لوگوں کے پاس تہذیب نامی کوئی چیز نہیں تھی، برہنہ لباس اور برہنہ جسم رہا کرتے تھے، نہ ان کے مکانات تھے رہنے کے لیے کوئی خاص جگہ بنائی ہو، ایسا بھی کچھ نہیں تھا۔ کذالک، یہ واقعات ایسے ہی ہے۔ وقد احطنا بما لدیہ خبرا، اور ہم نے جو ذی القرنین کے پاس قوت اور طاقت تھی، ان ساری چیزوں کی معلومات ہمارے پاس مکمل تھی۔ ثم اتبع سببا، یہ ذی القرنین اب تیسری جانب اس نے سفر کرنا شروع کیا ہے۔ حتی اذا بلغ بین السدین، ذی القرنین دو بڑے بڑے بند کہہ لیں یا بڑی بڑی دیواریں کہہ لیں، وہاں تک پہنچا۔ ووجد من دونہما قوما، اور اس بڑی مضبوط دیوار کی دوسری جانب ایک قوم کو پایا، لا یکادون یفقہون قولا، وہ کسی کی بات سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھے یا کسی کی بات سمجھ ہی نہیں سکتے تھے۔
قالوا یا ذا القرنین، وہاں جو قریب دوسرے لوگ رہنے والے تھے انہوں نے کہا قالوا یا ذا القرنین ان یأجوج و مأجوج، یہ جو یاجوج اور ماجوج ہیں، یاجوج اور ماجوج ہیں، یہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں. فہل نجعل لك خرجا على ان تجعل بیننا وبینہم سدا، کیا ایسا ممکن ہے ہم آپ کے لیے اخراجات کا انتظام کر دیں؟ نجعل لك خرجا، خرج اخراجات کا، کس چیز کے لیے؟ علی ان تجعل بیننا وبینہم سدا، کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک بڑی فصیل تیار کر دیں کہ یہ ہم تک پہنچ ہی نہ پائیں. جب یہ بات ہوئی تو سیدنا ذوالقرنین نے کہا قال ما مکنی فیہ ربی خیر، اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیت، جو مال و دولت مجھے دیا ہے وہ بہتر ہے تمہارے اخراجات جمع کرنے سے. تم چندہ کرو گے میرے پاس پہلے سے موجود ہے. فاعینونی بقوہ، ہاں تم افرادی قوت کے ذریعے میری مدد کرو. فاعینونی بقوہ اجعل بینکم وبینہم ردما، میں تمہارے درمیان اور ان کے درمیان بڑی مضبوط جو ہے رکاوٹ کھڑی کر دوں گا، بہت مضبوط فصیل تیار کر دوں گا. آتونی زبر الحدید، میرے پاس لوہے کی چادریں لے کر آؤ. زبر چادریں، الحدید لوہے کی. حتی اذا ساوا بین الصدفین، جب ان چادروں کو اور سیسے کو اور درمیان میں ایندھن کو مکس کر کے انہوں نے چٹا لگا دیا اونچا. جب چٹا لگ گیا قال انفخوا، کہا کہ اب آگ لگاؤ. حتی اذا جعلہ نارا، جب دیکھا کہ لوہا گرم ہو کر سرخ ہو چکا ہے، آگ بن چکا ہے. قال آتونی افرغ علیہ قطرا، میرے پاس پگھلا ہوا تانبا یا سیسا لے کر آؤ، میں اس پر وہ ڈال دیتا ہوں. لوہا بھی گرم ہے، اوپر ڈالا جانے والا سیسا بھی گرم ہے، تو وہ جب دونوں گرم اکٹھے ہوئے اور ٹھنڈا ہوئے تو یکجاں ہو گئے. یکجاں ہونے کے بعد ذوالقرنین بتلاتے ہیں کہ فمستطاعوا ان یظہروہ وما استطاعوا لہ نقبا، چونکہ یہ لوہا اور سیسا ان دونوں کا مکسچر تھا اور لوہا ٹھنڈا ہونے کے بعد بالکل پلین ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر چڑھ بھی نہیں سکتے. فمستطاعوا ان یظہروہ، اس بڑی فصیل پر وہ چڑھ بھی نہیں سکتے تھے. وما استطاعوا لہ نقبا، اور اتنا وہ ٹھوس اور مضبوط ہے کہ اس کے اندر سوراخ بھی نہیں کر سکتے. لوہا ہے، سیسا ہے، تانبا ہے. قال، ذوالقرنین نے کہا ھذا رحمۃ من ربی، یہ میرے رب کی طرف سے رحمت ہے. فاذا جاء وعد ربی جعلہ دکا، یہ ہم انسانوں کی بنائی ہوئی چیز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا جب حکم آ جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ریزہ ریزہ کر دے گا. وکان وعد ربی حقا، اور میرے رب کا جو وعدہ ہے وہ سچا ہے. وترکنا بعضهم یومئذ یموج فی بعض، اور ہم نے ان سب کو، ایک دن آئے گا ان سب کو ہم آزاد کریں گے، یعنی یاجوج ماجوج کو. یموج فی بعض، یہ ایک دوسرے کے اوپر چڑھ دوڑیں گے. آپ نے دیکھا ہوگا کیڑیاں جب کسی بل سے نکل رہی ہوتی ہیں تو ایک دوسرے کے اوپر نیچے سے گزر کر گر رہی ہوتی ہیں. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، تو وہ جب وہ دن آئے گا اور ان پر ان یاجوج ماجوج کو آزاد کیا جائے گا اور سور پھونکا جائے گا تو فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، ہم سب لوگوں کو اکٹھا کر لیں گے. وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا، اور ہم جہنم تیار کریں گے کافروں کے لیے تیار کرنا، یعنی کافروں کے لیے جہنم کو تیار کیا جائے گا اور کافروں کو جہنم میں پھینکا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری، یہ کافر لوگ کون ہیں؟ جن کی آنکھیں ہمارے ذکر سے پردوں میں تھیں. وکانوا لا یستطیعون سمعا، اور وہ سننے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتے تھے، یعنی حق بات کو نہ وہ سن سکتے تھے اور نہ ہی حق بات کو وہ دیکھ سکتے تھے. افحسب الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان یتخذوا عبادی، کہ وہ میرے بندوں کو، افحسب الذین کفروا، جو لوگ کفر کرتے ہیں کیا انہوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ان یتخذوا عبادی، کہ میرے ہی بندوں کو مجھے چھوڑ کر اللہ کے مقابلے میں اپنا دوست بنائیں. انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، ہم نے کافروں کے لیے جہنم کو ابتدائی مہمانی کے لیے تیار کیا ہے. یعنی جس طرح انسان کسی کے گھر میں مہمان جاتا ہے تو سب سے پہلے جو اس کے لیے ضیافت پیش کی جاتی ہے، سب سے پہلے ابتدا میں، اصل کھانا وغیرہ بعد میں، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے جہنم کافروں کے لیے ابتدائی ضیافت کے طور پر تیار کی. مطلب کیا ہے؟ شروع سے لے کر آخر تک ان کے لیے جو عذاب ہوگا وہ ایک ہی جیسا ہوگا.
جیسے شروع کی مہمانی ہے، آخر کی مہمانی بھی جہنم ہی ہوگی۔ یہ نہیں ہوگا کہ شروع میں ہلکا ہوگا بعد میں تیز ہوگا، نہ، شروع سے لے کر آخر تک ایک جیسا ہوگا۔ قل کہہ دیجیے هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا ہم آپ کو بتائیں کہ اپنے کاموں میں، اپنی حرکتوں میں عمل کر کر کے جو شخص تھک چکا ہو اور پھر بھی اس کو نقصان ہو، اس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں کون ہے وہ؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں بہت زیادہ محنت کرتے رہے ہیں، بڑے عمل کرتے رہے، عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، عمل کر کر کے تھک چکے ہوں گے پھر بھی کیا ہوں گے؟ تصلی نارا حامیہ، جہنم میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ یہ وہ لوگ ہیں الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، کہ دنیا کی زندگی میں جو بھی محنت کی ہوگی وہ دنیا میں رہ جائے گی، اور دنیا میں وہ غلط محنت کرتے رہے ہوں گے، اور اس غلط محنت کو یہ سمجھیں گے انہم یحسنون صنعا، کہ وہ نیک کام کرتے رہے ہیں۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا، ولقائہ، اور اپنے رب کی ملاقات کا انکار کیا، فحبطت اعمالہم، تو ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا، تو اب قیامت والے دن ان کے لیے میزان اور ترازو قائم کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، یعنی واضح پتہ ہوگا کہ جہنمی ہے، اتنے برے اعمال واضح پتہ ہے کہ جہنمی، اور جو اچھے اعمال ہوں گے وہ تو ویسے ہی ضائع ہیں، جو اچھے ان کے اعمال ہوں گے وہ تو ویسے ہی ضائع ہیں، لہذا ترازو بھی لگانے کی ضرورت نہیں ہے، ویسے ہی پتہ چل جائے گا۔ ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا، یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے کفر کیا، ان کے کفر کی وجہ سے ان کا بدلہ جہنم ہے۔ واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، اور انہوں نے میری آیات کو اور میرے رسولوں کو مذاق بنا لیا تھا۔ دوسری جانب ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ان کے لیے جنت الفردوس مہمان نوازی کے طور پر ہوگی۔ جنت الفردوس، پیچھے کافروں کے لیے مہمان نوازی تھی اور یہاں اہل ایمان کے لیے۔ خالدین فیہا، وہ جنت الفردوس میں ہمیشہ رہیں گے، لا یبغون عنہا حولا، وہ وہاں سے کہیں بھی جانا پسند نہیں کریں گے۔ قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، کہہ دیجئے اگر سمندر میرے رب کے کلمات کے لیے سیاہی بن جائیں، لنفد البحر، تو سمندر ختم ہو جائیں گے، قبل ان تنفد کلمات ربی، قبل ازیں کہ اللہ تعالیٰ کے کلمات لکھے جائیں، ولو جئنا بمثلہ مددا، چاہے سارے سمندروں کو دوبارہ پھر سیاہی بنا دیا جائے پھر بھی تیرے رب کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ قل کہہ دیجئے انما انا بشر مثلکم، میں یقیناً تمہارے جیسا بشر ہوں، یوحا الیہ، فرق یہ ہے کہ میری طرف وحی کی جاتی ہے، تمہاری طرف وحی نہیں ہوتی۔ انما الہکم الہ واحد، اور دوسری یکساں بات یہ ہے تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے اور وہی الہ میرا بھی ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، تو جو شخص بھی اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، امیدوار ہے اپنے رب سے ملاقات کا، فلیعمل عملا صالحا، وہ نیک عمل کرے، ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی اللہ کی عبادت میں شریک مت ٹھہرائے۔ اب دیکھ لیجئے اس آیت کریمہ میں بالکل واضح ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہلوایا ہے، کہہ دیجئے انما انا بشر مثلکم، میں تمہارے جیسا بشر ہوں، میں تمہارے جیسا بشر ہوں۔ پھر بھی کوئی شخص یہاں پر اس چیز پر اڑ رہے نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور سے نور ہے، نعوذ باللہ، تو یہ قرآن کریم کی آیات کا صریح انکار ہے۔ الحمدللہ سورۃ الکہف ہم نے مکمل کی ہے۔ اس کے بعد سورہ مریم ہے۔ سورہ مریم مکی صورت ہے، اور اس صورت میں مفسرین کے مطابق ساری کی ساری جو آیات ہیں وہ مکی ہیں، مسوائے ان آیات کے جس میں ہے فخلف من بعدہم خلف، آیت نمبر 98 اور 99، آیت نمبر 98 اور 99۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کاف ہا یا عین صاد، حروف مقطعات۔ حسب سابق حروف مقطعات کے فوری بعد قرآن کریم کی حقانیت کا ذکر۔ یہاں دیکھیے ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا،
یہ تیرے رب کی اپنے بندے زکریا پر رحمت کا تذکرہ ہے، یعنی یہ قرآنی آیات۔ تو فوری طور پر حروف مقطعات کے بعد کیا آیا؟ قرآن کریم کا ذکر۔ اذ نادى ربه نداء خفیا، جب سیدنا زکریا نے اپنے پروردگار کو بلکہ بڑی آہستہ آواز سے دعا کرتے ہوئے پکارا، کیا کہا؟ قال رب انی وہن العظم، میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، واشتعل الرأس شیبا، سر سارے کا سارا سفید ہو چکا ہے، ولم اکن بدعائک رب شقیا، پروردگار میں تیری پکار کی وجہ سے کبھی ناکام نہیں ہوا، جب بھی میں نے تجھے پکارا ہے مجھے فائدہ ہی ہوا ہے، تجھے پکارنے سے مجھے کبھی نقصان نہیں ہوا۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، اور میں اپنے چچا زاد اور تایا زاد سے ڈرتا ہوں اپنے بعد، میں اپنے بعد چچا زاد اور تایا زاد سے ڈرتا ہوں اپنے بعد۔ کیا مطلب؟ کہ میری تو اولاد ہے نہیں، اور میرے پاس جو نبوت اور رسالت ہے، جو اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے، وہ آگے پہنچانے کے لیے کوئی بھی نہیں ہے۔ جو میرے چچا زاد اور تایا زاد ہیں ان کے متعلق مجھے خدشہ ہے کہ وہ، جو میرے تایا زاد اور چچا زاد ہیں ان کے متعلق مجھے خدشہ ہے کہ وہ اس امانت کو ضائع کر بیٹھیں گے، ان کو صحیح طور پر ادا نہیں کر پائیں گے، لہٰذا وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، میری بیوی بانجھ ہے، فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، مجھے اپنی طرف سے خصوصی طور پر عطا فرما میرا جو والی وارث بنے، یرثنی، وہ میرا بھی وارث بنے، ویرث من آل یعقوب، اور آل یعقوب کا بھی وارث بنے، واجعلہ رب رضیہ، پروردگار اسے اپنا پسندیدہ بھی بنا لے۔ سیدنا زکریا علیہ السلام نے یہ دعا کی۔ یہاں ایک اشارہ بھی ہے، دیکھیں زکریا علیہ السلام نے اولاد نہ ہونے پر کن کے ظلم کرنے کا تذکرہ کیا ہے؟ چچا زاد اور تایا زاد کا۔ اور آج کل بھی ایسا ہی ہوتا ہے، جس کی اولاد نہیں ہوتی، جس شخص کی اولاد نہیں ہوتی، وہ دائیں بائیں کے جو لوگ ہیں وہی سارا کچھ ہڑپ کر جاتے ہیں۔ فرمایا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، زکریا ہم آپ کو ایک لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے، لم نجعل لہ من قبل سمیہ، ہم نے یحییٰ نامی آدمی اس سے پہلے کوئی اور نہیں بنایا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشخبری بھی دی اولاد کی، اولاد بھی نرینہ دی، نام بھی خود رکھ کے بھیجا۔ اللہ سے مانگو تو پھر اتنی بڑی بڑی نعمتیں ملتی ہیں، نام بھی کس کی طرف سے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ قال، اب زکریا علیہ السلام کو پریشانی ہو رہی ہے کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، دعا تو کر لی اور اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے تمہیں اللہ تعالیٰ اولاد سے نوازے گا۔ قال رب انا یکون لی غلام، میرے ہاں اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ وکانت امرأتی عاقرہ، میری اہلیہ بانجھ ہے، وقد بلغت من الکبر عتیہ، اور میں بالکل ہی بوڑھا ہو چکا ہوں، بڑھاپے کی انتہا تک پہنچ چکا ہوں۔ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کذالک، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہے تو یہ ایسے ہی ہوگا۔ قال ربک هو علی ہین، اللہ تعالیٰ کے لیے یہ آسان ہے، کوئی بوڑھا ہو جائے، کوئی جوان ہو، کوئی بیمار ہو، یہ سارے دنیاوی اصول اور ضوابط ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ان اصول و ضوابط سے بالکل بالا تر ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ کی ذات قادر مطلق ہے کہ بوڑھا ہو جائے گا کسی کا اولاد نہیں ہوگی، یہ دنیا کا اصول ہے، اللہ کے ہاں یہ کوئی اصول نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں تو فرمایا قال ربک هو علی ہین، یہ میرے لیے بڑا آسان ہے، وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا، زکریا تم اپنے بارے میں دیکھو، میں نے تمہیں بھی پیدا کیا، تم اس سے پہلے کچھ بھی نہیں تھے، تمہیں اگر اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا ہے تو تم سے بھی اللہ تعالیٰ آگے نسل چلا سکتا ہے۔ اب سیدنا زکریا کو یقین نہیں آ رہا، کہہ رہے ہیں رب اجعل لی آیہ، اب کوئی نشانی مقرر کریں جب مجھے پتہ چلے کہ اب اللہ تعالیٰ مجھے خوشی دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیتک اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سویہ، کہ آپ 3 دن تک، 3 راتیں 3 دن آپ لوگوں سے بات نہیں کر پائیں گے، سویہ، بیماری کی وجہ سے نہیں، ویسے ہی آپ کی ہر چیز ٹھیک ہوگی لیکن بول نہیں پائیں گے۔ فخرج علی قومہ من المحراب، اپنی عبادت کی جگہ سے اپنی قوم کی طرف گئے، فاوحی الیہم، ان کو اشارے سے کہا، بول کر نہیں اشارے سے کہا، ان سبحوا بکرۃ وعشیہ، صبح و شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کریں، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ۔ اب وہ سارا واقعہ اللہ تعالیٰ نے مختصر کر کے، سیدنا یحییٰ بڑے ہو چکے ہیں 2-3 سال کے،
بچپن میں ہیں، خود الکتاب بقوہ، یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے پکڑو۔ بچپن میں ہی اللہ تعالیٰ نے سیدنا یحییٰ کو نبوت دے دی۔ وآتیناہ الحکم صبیہ، اور ہم نے ان کو نبوت دے دی صبیہ، اس حال میں کہ وہ بچپن میں تھے۔ صبی کا جو لفظ ہے 2 سے 3 سال کی جو عمر ہوتی ہے بچے کی، اس پر بولا جاتا ہے صبی۔ تو سیدنا یحییٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچپن میں ہی نبوت دے دی۔ وحنانا من لدنا، سیدنا یحییٰ علیہ السلام بڑی لوگوں کے ساتھ خدا ترسی کرنے والے، بڑی شفقت کرنے والے، وزکاتن، اور لوگوں پر خرچ کرنے والے، وکان تقیہ، اور ہر قسم کی بیماری سے، ہر قسم کی گناہ سے محفوظ تھے سیدنا یحییٰ۔ اور ان کی کیا خوبی تھی؟ وبرم بوالدیہ، سیدنا یحییٰ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے تھے۔ ولم یکن جبارا عصیا، سیدنا یحییٰ نہ تو جب متکبر تھے اور نہ ہی نافرمان تھے۔ وسلام علیہ یوم ولد، سیدنا یحییٰ پر سلامتی ہوگی جس دن ان کی پیدائش ہوئی، ویوم یموت، جس دن ان کی وفات ہو، ویوم یبعث حیا، اور جس دن ان کو دوبارہ سے زندہ اٹھایا جائے گا۔ فرمایا وذکر فی الکتاب مریم، کتاب میں سیدہ مریم کا بھی تذکرہ کیجیے۔ اذ انتبذت من اہلها مکانا شرقیہ، اسی واقعے کی وجہ سے اس سورت کو کیا کہتے ہیں؟ سورہ مریم کہتے ہیں۔ اذ انتبذت من اہلها مکانا شرقیہ، جب سیدہ مریم اپنے گھر والوں سے مشرقی جانب دور چلی گئیں، الگ، فاتخذت من دونہم حجابا، اور وہاں اوٹ لگا کر کسی بھی طرح کی وہاں رہنے لگی۔ فارسلنا الیہا روحنا، تو ہم نے سیدہ مریم کی طرف اپنے فرشتے کو بھیجا، یعنی جبریل کو بھیجا۔ فتمثل لها بشرا سویا، تو سیدنا جبریل نے مکمل ایک انسان کی شکل دھار کر سیدہ مریم کے پاس گئے، اور جیسے ہی سیدہ مریم نے دیکھا کہ یہ مرد میرے پاس ہے، قالت، کہنے لگی، انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیہ، میں رحمان کی پناہ میں آتی ہوں تجھ سے اگر تو متقی ہے، اگر تو پرہیزگار ہے۔ جب سیدنا جبریل نے یہ الفاظ سنے تو فوری اپنا تعارف کروایا اور کہا، قال انما انا رسول ربک، میں تیرے رب کا فرشتہ ہوں، بھیجا ہوا پیغام رساں فرشتہ ہوں۔ کیوں؟ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، کہ میں تجھے پاکیزہ لڑکے کا تحفہ دوں۔ لِأَهَبَ لَكِ، ایک روایت میں، یعنی ایک قرات میں یہ تو حفص عاصم ہے لِأَهَبَ لَكِ، اور ایک دوسری متواتر قرات میں یہ لفظ ہے لِيَهَبَ لَكِ، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کیا دے؟ عطا فرمائے، غلامًا زکیہ، ایک پاکیزہ لڑکا۔ پاکیزہ کس چیز کے ذریعے؟ نبوت کے ذریعے، یعنی وہ بھی نبی ہوگا۔ قالت، جیسے پیچھے سیدنا یحییٰ علیہ السلام نبی تھے، اسی طرح یہاں سیدہ عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا بھی ان کی پیدائش سے پہلے اعلان کیا جا رہا ہے۔ قالت، اب سیدہ مریم بھی کہنے لگی، انا یکون لی غلام، میرے یہاں لڑکے کی پیدائش کیسے ہو سکتی ہے؟ ولم یمسسنی بشر، وہ تنہائی اور خلوت کے معاملہ تو دور کی بات ہے، مجھے تو کسی نے ویسے ہاتھ نہیں لگایا، ٹچ نہیں کیا۔ ولم اکو بغیہ، اور میں زانیہ بھی نہیں ہوں۔ قال کذالک، یہ ایسے ہی ہوگا۔ قال ربکی هو علی ہین، یہ میرے لیے آسان ہے۔ جب اللہ تعالیٰ بغیر ماں اور بغیر باپ کے آدم کو پیدا کر سکتا ہے تو یہاں صرف باپ ہی نہیں ہے، ماں تو ہے نا، تو اس کو نہیں پیدا کر سکتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سیدہ حوا کو بغیر ماں کے پیدا کیا، تو اللہ تعالیٰ کے لیے یہ پیدا کرنا بڑا آسان ہے۔ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، تاکہ ہم آپ کو لوگوں کے لیے نشانی بنا دیں، وَرَحْمَةً مِنَّا، اور اپنی طرف سے رحمت بنا دیں، وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور یہ فیصلہ ہو چکا ہے، اس میں تبدیلی نہیں ہوگی۔ فَحَمَلَتْهُ، سیدہ مریم جو ہے امید سے ہو گئی، فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، اور انہیں لے کر اپنے گھر والوں سے، یعنی حمل کی حالت میں دور چلی گئی اپنے گھر سے۔ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، درد ذہ جو ہے زچگی کا درد، انہیں ایک کھجور کے تنے کی طرف لے کر آیا۔ قالت، اور کہنے لگی، یا لیتنی، کاش، مت قبل ھذا، میں اس کیفیت میں پہنچنے سے پہلے مر چکی ہوتی، وکنت نسیا منسیا، اور میں بھولی بسری ہو چکی ہوتی۔
شدت تکلیف کی وجہ سے انہوں نے یہ الفاظ کہے. فناداها من تحتها، تو سیدنا جبریل نے ان کے نچلی جانب سے ان کو آواز لگائی، اللہ تحزنی، غمگین نہیں ہونا، پریشان نہیں ہونا، قد جعل ربک تحتک سریہ، آپ کے نیچے اللہ تعالیٰ نے چشمہ جاری کر دیا ہے. وہزی الیک بجذع النخلہ، کھجور کے تنے کو اپنی طرف کھینچیے، اپنی طرف ہلائیے. تساقط علیک رطبا جنیہ، یہ کھجور کا درخت آپ پر تازہ تازہ کھجوریں گرائے گا. فکلی وشربی، کھاؤ اور پیو، وقری عینا، اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرو. کیا مطلب؟ فکلی، کھاؤ کھجوریں، وشربی، پیو وہ جو چشمہ ہم نے جاری کر دیا ہے، وقری عینا، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرو اپنے بیٹے کو دیکھ کر، عیسیٰ کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرو. فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، اگر تم کسی انسان کو دیکھو، فقولی، تو اس کو اشارے سے کہہ دو، انی نذرت للرحمن صوما، میں نے اللہ کے لیے روزے کی نظر مانی ہوئی ہے. فلن اکلم اليوم انسیہ، میں کسی بھی انسان سے بات نہیں کروں گی. یہاں دیکھیے کہ کھجوروں کے گرنے کا تذکرہ ہے، کھجوروں کے تازہ کھجوریں گرنے کا تذکرہ. تازہ کھجوریں کس مہینے میں گرتی ہیں یا کب ہوتی ہیں؟ مئی جون میں. تو پتہ یہ چلا قرآن کریم نے اشارہ کیا ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا جو وقت ہے وہ سردیوں کے دن نہیں ہے بلکہ گرمیوں کے دن ہے. وہ سردیوں کے دن نہیں ہے بلکہ گرمیوں کے دن ہے. لوگ اس وقت جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن مناتے ہیں وہ کب مناتے ہیں؟ دسمبر میں، 25 دسمبر کو. تو قرآن کریم نے اشارہ کیا ہے کہ ان کا یہ دن منانا صحیح نہیں ہے. اچھا، یہ تو ہمارے قرآن کریم میں اس چیز کی طرف اشارہ ہے، خود ان کی کتابوں میں بھی اس چیز کی طرف اشارہ ہے. انجیل لوکا میں جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ ہے، وہاں جو ایک سیناریو اور منظر ذکر کیا گیا وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ چرواہے اپنی بھیڑوں کو ان دنوں میں چرانے کے لیے چراگاہ میں لے کر جاتے ہیں. چرواہے اپنی بھیڑوں کو یا بکریوں کو چراگاہ میں چرانے کے لیے لے کے جاتے ہیں. بیت اللحم جو علاقہ ہے جہاں پر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی، وہاں پر سردیوں میں برف باری ہوتی ہے، اور جہاں برف باری ہو وہاں کوئی سرسبزہ باقی نہیں رہتا. جب سرسبزہ باقی نہیں رہتا تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ چرواہے اپنی بھیڑوں اور بکریوں کو چرانے کے لیے لے کے جائیں گے؟ نہیں. لازمی بات ہے وہ موسم ایسا ہوگا جس میں برف باری نہ ہو، اور وہ یہ والا موسم ہے، مئی، جون، جولائی، اگست، ستمبر، یہ والے موسم ان ایام میں ہوگا. تو قرآن کریم کے اشارے کے مطابق اور خود انجیل کے اشارے کے مطابق سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سردی میں نہیں ہے بلکہ گرمی میں. پھر دیکھیے کہ یہاں پر چشمہ بھی جاری ہے پانی کا، اور سردی میں چشمہ جاری نہیں ہوتا، وہ تو جمے ہوئے ہوتے ہیں، اور خاص طور پر ایسے علاقے میں جہاں پر برف باری ہو رہی ہو. فرمایا فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، تو سیدہ مریم اس بچے کو یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا کر اپنی قوم کے پاس آئیں. اب جیسے قوم کے پاس آئیں تو قوم کو تو پتہ تھا مریم کنواری ہے. قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، یہ بڑی غلط حرکت تم نے کی ہے. یا اخت ہارون، اب واسطے دے دے کر لوگوں کے، ہارون کی بہن، ما کان ابوکی امرأ سوء، نہ تو تمہارا باپ کوئی غلط آدمی تھا، وما کانت امکی بغیہ، اور نہ تمہاری ماں کوئی غلط چال چلن والی تھی. فاشارت الیہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا کہ بولنا نہیں ہے. فاشارت الیہ، اشارہ کر دیا بچے کی طرف. قوم کہنے لگی قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم کیسے اس سے بات کریں جو بالکل ابھی پنگوڑے میں بچہ ہے. قال انی عبد اللہ، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے بچپن میں ہی کہا اسی وقت، میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب بھی عطا کی ہے، وجعلنی نبیا، اور مجھے نبی بھی بنایا ہے. وجعلنی مبارکا اینما کنت، میں جہاں بھی ہوں گا اللہ نے مجھے بابرکت بنایا ہے. واوصانی بالصلاۃ والزکوۃ، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے تاکیدی حکم دیا ہے نماز پڑھنے کا، زکوٰۃ ادا کرنے کا. ما دمت حیا، جب تک میں زندہ رہوں. وبرا بوالدتی، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا بنایا ہے. ولم یجعلنی جبارا شقیا، مجھے
جبار یعنی سخت مزاج، سخت گو اور بدبخت نہیں بنایا۔ والسلام علیہ، اور سلامتی ہو مجھ پر یوم ولدت، جس دن میری پیدائش ہوئی، ویوم اموت، جس دن میں فوت ہوں گا، ویوم ابعث حیا، اور جس دن مجھے دوبارہ زندہ اٹھایا جائے گا۔ ذالک عیسی بن مریم، یہ عیسیٰ بن مریم ہے۔ قول الحق الذی فیہ یمترون، سیدنا عیسیٰ بن مریم قول حق ہیں، انہی کے متعلق لوگ شک کرتے ہیں۔ یعنی عیسیٰ جو ہیں خود عیسائی آپس میں بھی مختلف ہیں۔ ایک تو ہے کہ یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو تسلیم نہیں کرتے، انہیں شک ہے کہ یہ نبی نہیں تھے۔ خود عیسائیوں میں اختلافات پائے جاتے ہیں، کچھ عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ الہ نہیں ہیں، کچھ کہتے ہیں عیسیٰ الہ ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ الہ مکمل نہیں ہے، 1/3 ہے، تثلیث کے قائل ہیں، یعنی 3 مل کر الہ بنتے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ مختلف فرقے ہیں عیسائیوں میں۔ اسی کی طرف اشارہ قول الحق الذی فیہ یمترون، یہ قرآن کریم قول حق ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو بات کی ہے یہ قول حق ہے، جس میں یہ اہل کتاب شک کرتے ہیں۔ ما کان للہ ان یتخذ من ولد، اللہ کے لیے یہ لائق نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا بیٹا بنائے، سبحانہ، اللہ بیٹا بنانے سے پاک ہے۔ اذا قضى امرا، جب اللہ تعالیٰ کسی معاملے کا فیصلہ کر دیتا ہے، فانما یقول له کن فیکون، تو اللہ تعالیٰ اس کو کن کہتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے۔ وان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ، بے شک اللہ میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے، فاعبدوہ، تم اسی کی عبادت کرو، عیسیٰ کی یا اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت مت کرو۔ ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے۔ فاختلف الاحزاب من بینہم، تو مختلف گروہوں نے آپس میں اختلافات کیے، جن کی طرف اشارہ میں نے پہلے کیا ہے۔ فویل للذین کفروا من مشہد یوم عظیم، تو کافر لوگوں کے لیے ہلاکت اور تباہی ہے بڑے دن کے منظر میں، کہ بڑے دن کو ان کو اکٹھا کیا جائے گا۔ بڑا دن مطلب قیامت کا دن، کہ سب کے سب لوگوں کو قیامت والے دن اکٹھا کیا جائے گا۔ اسمع بہم و ابصر، اس دن یہ کتنا زیادہ سن رہے ہوں گے اور کتنا زیادہ دیکھ رہے ہوں گے۔ یعنی دنیا میں بھی دیکھتے اور سنتے تھے لیکن مانتے نہیں تھے، تسلیم نہیں کرتے تھے۔ کل قیامت والے دن صرف دیکھیں اور سنیں گے نہیں، بلکہ ماننے کے لیے بھی تیار ہو جائیں گے، سن کر اس پر عمل کرنے کے لیے بھی تیار ہوں گے۔ یوم یأتوننا، جس دن یہ ہمارے پاس آئیں گے، لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین، آج دنیا میں ظالم جو ہے واضح گمراہی میں، کل قیامت والے دن تسلیم کر لیں گے، عمل کرنے کے لیے بھی تیار ہو جائیں گے، لیکن دنیا میں سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، لیکن عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ، ان لوگوں کو حسرت والے دن سے ڈرائیں۔ قیامت کا دن حسرت کا دن ہوگا، کہ قیامت والے دن لوگ حسرت کریں گے کہ کاش دنیا کے دن ہمیں جو زندگی کے ملے تھے ان میں ہم نیکی کر لی ہوتی، اس دن حسرت کریں گے۔ اذ قضی الامر، جب ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا۔ وہم فی غفلۃ وہم لا یؤمنون، اور دنیا میں رہتے ہوئے یہ غفلت میں رہتے ہیں اور ایمان نہیں لاتے قیامت کے دن پر۔ انا نحن نرث الارض ومن علیہا، یقیناً ہم ہی زمین کے وارث ہیں اور اس کے بھی جو اس زمین پر ہے۔ وارث کون ہوتا ہے؟ جو موروث، میت کے بعد باقی رہے، میت کے بعد جو باقی رہتا ہے اور اس کا ترکہ وغیرہ وصول کر کے اپنے قبضے میں لے لیتا ہے، اس کو وارث کہتے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کے وارث ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ساری دنیا کی ساری مخلوقات ختم ہو جائیں گی، میں باقی رہوں گا، میں سب کا وارث رہوں گا۔ وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، اور ہماری طرف ہی ان سب کو لوٹایا جائے گا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ مکمل ہوا، اب آگے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، قرآن کریم میں ابراہیم کا تذکرہ بھی کیجیے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، سیدنا ابراہیم بڑے سچے اور نبی تھے۔ اذ قال لأبیہ، جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا، یا ابتی، بڑے پیار سے، یا ابتی، یا ابی نہیں، یا ابتی، تصغیر کے ساتھ، پیار کے ساتھ، لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، ابو آپ ایسی چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں، ولا یغنی عنک شیئا، اور آپ کو کوئی فائدہ بھی نہیں دیتے۔ یا ابتی، ابا جان، انی قد جاءنی من العلم، میرے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم آیا ہے،
ما لم یأتک، جو آپ کے پاس نہیں ہے، فاتبعنی، ابا جان میری بات مان لیجئے، اہدک صراطا سویا، میں آپ کو راہ راست پر چلا دوں گا، راہ راست پر لگا دوں گا۔ یا ابتی، ابا جان، لا تعبد الشیطان، شیطان کی بندگی مت کیجیے، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، بے شک شیطان رحمان کا نافرمان ہے۔ یا ابتی، ابا جان، انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، مجھے خدشہ ہے کہ کہیں رحمان کی طرف سے آپ کو عذاب نہ پہنچ جائے، فتکون للشیطان ولیا، تو آپ بھی پھر شیطان کے کیا بن جائیں گے، ساتھی بن جائیں گے عذاب میں، کیونکہ شیطان بھی جہنم میں ہوگا، آپ بھی جہنم میں چلے جائیں گے۔ قال، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے والد نے کہا، اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، ابراہیم میرے الہ سے، میرے الہوں سے تو بے رغبتی کرتا ہے، قطع تعلق ہی کرتا ہے۔ لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیہ، اگر تو باز نہ آیا نا، لارجمنک، پتھر مار مار کے تجھے ختم کر دوں گا، لارجمنک واہجرنی ملیہ، نکل جا میرے گھر سے، دور چلا جا، گھر بدر کر دیا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ان کے والد نے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بھی فوری طور پر گھر چھوڑنے کی تیاری کر لی۔ جیسے اصحاب کہف کے جو نوجوان تھے، انہوں نے عقیدہ توحید بچانے کے لیے اپنا علاقہ چھوڑ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا چاہتے تھے، ہجرت کر کے مدینہ آ گئے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ان کے والد نے کہا، واہجرنی ملیہ، یا تو بندہ بن جا یا کرو نکل جا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، قال السلام علیک، السلام علیکم، ٹھیک ہے جی میں جا رہا ہوں، سلام علیک، ساستغفر لک ربی، یہ مطلب نہیں ہے کہ اب میں آپ سے دور جا رہا ہوں تو میں آپ کا احترام نہیں کروں گا، احترام پھر بھی ہوگا، اور اس احترام کا تقاضا یہ ہے کہ میں آپ کے لیے اللہ سے بخشش مانگوں۔ والدین کا احترام چاہے مشرک اور کافر ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی مسلمان پر لازم ہے۔ جیسے یہاں پر دیکھیے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے، چاہے والد مشرک ہے، احترام ان کا پھر بھی پورا۔ ساستغفر لک ربی، میں آپ سے اپنے رب سے، آپ کے لیے اپنے رب سے بخشش طلب کروں گا۔ انہ کان بی حفیہ، بے شک میرا رب میں جو بھی دعا مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ میری دعائیں قبول فرماتا ہے۔ واعتزلکم، اب دعا مانگنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں تمہارے دین پر بھی چلوں، نہ، واعتزلکم، میں تم سے الگ بھی رہوں گا، گھر میں نہیں رہوں گا تمہارے، کیونکہ آپ نے مجھے کہا واہجرنی ملیہ، نکل جاؤ گھر سے، میں نکل رہا ہوں۔ وَأَعْتَزِلُكُمْ، میں تم سے الگ تھلگ رہوں گا، وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور ان سے بھی جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو۔ وَأَدْعُو رَبِّي، اور میں اپنے رب کی بندگی ہی کرتا رہوں گا، اسی کو میں پکارتا رہوں گا۔ عَسَىٰ، بڑی مجھے امید ہے، أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا، کہ میں اپنے رب سے جب دعائیں مانگوں گا تو مجھے میری دعاؤں کا مثبت جواب دیا جائے گا، میری دعاؤں کو رد نہیں کیا جائے گا۔ فلما اعتزلهم، جب ابراہیم علیہ السلام ان سے الگ تھلگ ہو گئے، وما یعبدون من دون اللہ، اور جس کی وہ اللہ کو چھوڑ کر بندگی کرتے تھے ان سے بھی دور ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے انعام دیا، اللہ تعالیٰ نے انعام دیا۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق بھی دیے اور یعقوب بھی دیے۔ اسحاق بیٹا، یعقوب پوتا، یا تو بیٹا بھی نہیں ہے، جب خوشخبری آ رہی ہے تو پوتے کی بھی آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، اور سادہ بیٹے اور پوتے نہیں ہوں گے، یہ دونوں نبی بھی ہوں گے۔ اور پھر یعقوب سے آگے سیدنا یوسف، وہ بھی نبی، یعنی 4 پیڑھیاں مسلسل، ابراہیم، اسحاق، یعقوب، یوسف، سارے نبی تسلسل کے ساتھ۔ کب ہے یہ؟ فلما اعتزلهم، جب ان کے شرک کو چھوڑ دیا، ان کے بد اعمال سے بالکل الگ تھلگ ہو گئے۔ وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا، اور ہم نے ان سب کو اپنی رحمت سے عطا کیا، وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور سب کے سب لوگوں کی ہم نے معاشرے میں اچھی شہرت رکھی۔ صدق، لسان صدق کا مطلب ہوتا ہے کسی کے بارے میں زبان پر اچھے کلمات کا آنا۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام انبیاء کرام میں سے ایسے نبی ہیں جن کو یہودی بھی کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ہیں، عیسائی بھی کہتے ہیں ہمارے ہیں، مسلمان بھی کہتے ہیں ہمارے ہیں۔ حالانکہ عیسائی اور یہودی ابراہیم علیہ السلام کے بعد تھے،
تو پہلے والے نبی بعد والے لوگوں کے اندر کیسے شامل ہو سکتے ہیں؟ بعد والے پہلے والوں میں تو شامل ہو سکتے ہیں، لیکن پہلے والوں میں بعد والے کیسے شامل ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کا رد بھی کیا ہے، فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ، آگے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا، سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے چنیدہ تھے، مخلصاً، وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور آپ رسول بھی تھے اور نبی بھی تھے، وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو صدا لگائی طور کی دائیں جانب سے، وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، اور ہم نے سیدنا موسیٰ کو اپنے قریب کیا سرگوشی کے لیے، راز و نیاز کی باتیں کرنے کے لیے، وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو رحمت کرتے ہوئے ان کا بھائی ہارون بطور نبی عطا کیا۔ آگے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ کیا، وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اسماعیل علیہ السلام کا بھی تذکرہ کیجیے، اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ، سیدنا اسماعیل علیہ السلام وعدے کے بڑے سچے تھے، وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور آپ بھی رسول اور نبی تھے، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ، سیدنا اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے، والزکوٰۃ، اور زکوٰۃ دینے کا حکم دیتے، وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام بھی اپنے رب کے ہاں بڑے پسندیدہ تھے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، سیدنا ادریس علیہ السلام کا بھی کتاب میں تذکرہ کیجیے، اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، سیدنا ادریس بھی سچے نبی تھے، وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، ہم نے سیدنا ادریس کو بلند مقام عطا کیا، أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تبارک تعالیٰ نے انبیاء میں سے کیا نازل کیا تھا؟ اپنا انعام نازل کیا تھا۔ یہ کس کی اولاد میں سے ہے؟ من ذریت آدم، آدم کی اولاد سے ہیں، وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ، اور ان کی اولاد میں سے جن کو ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار کیا تھا، وَمِن ذُرِّيَّةِ آدم، اور وَمِن ذُرِّيَّةِ ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام کی، و اسرائیل، اور یعقوب کی اولاد میں سے، ترتیب سے ذکر کیا ہے۔ آدم کی اولاد میں تھے نوح، نوح کی اولاد میں آگے چلے تھے سیدنا ابراہیم، سیدنا ابراہیم اور اسرائیل، ان کی اولاد میں سے سارے کے سارے نبی۔ اسرائیل مطلب سیدنا یعقوب اور آگے نسل، سیدنا ابراہیم، اسماعیل، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سارے کے سارے انبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے۔ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا، اور ان لوگوں میں سے بھی جن کو ہم نے ہدایت دی، وَاجْتَبَيْنَا، اور جن کو ہم نے اپنا خاص بنا لیا تھا، اِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آیَاتُ الرَّحْمَٰنِ، جب ان پر رحمان کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا، تو یہ سجدہ ریز ہو جاتے ہیں اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں۔ سجدہ تلاوت ہے، سجدہ کر لیں۔ جی، فخلف من بعدہم خلف، یہ سارے نبی آنے کے بعد ان کے جانشی برے لوگ بنے۔ فخلف من بعدہم خلف، لام پر جزم ہے، خلف، اگر اس پر زبر ہو خلف تو اس کا مطلب ہوگا اچھے جانشین، اچھے جانشین، لام پر زبر ہو تو، لام پر جزم ہے، اس کا مطلب ہے برے جانشین۔ فخلف من بعدہم خلف، ان کے بعد برے جانشین آئے، انہوں نے کیا کیا؟ اضاعوا الصلاۃ، نمازوں کو ضائع کیا، واتبعوا الشہوات، ہوس پرستی میں پڑ گئے، فسوف یلقون غیا، یہ جہنم کی غی وادی میں داخل ہوں گے، اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ الا من تاب، ما سوائے ان لوگوں کے جو ان میں سے توبہ کر لے، مرنے سے پہلے پہلے توبہ کر لے، عمل صالح، ایمان لائے اور عمل صالح کرے، فاولئک يدخلون الجنہ، یہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے، ولا یظلمون شیئا، اور ان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ جنات عدن التی وعد الرحمن عبادہ بالغیب، کون سی جنت میں داخل ہوں گے؟ وہ جنتیں جن کا رحمان نے اپنے بندوں سے وعدہ کیا ہے بن دیکھے، یعنی بندوں نے وہ جنتیں دیکھی ہوئی نہیں ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے بتلایا اور ان بندوں نے اس پر یقین کر لیا۔ انہ کان وعدہ مأتیا، یقیناً جو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وہ ضرور پورا ہو کر رہے گا۔ لا یسمعون فیہا لغوا الا سلاما،
وہاں جنت میں سلامتی والی بات ہی سنیں گے، کوئی لغو بات نہیں سنیں گے۔ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، اور ان کے لیے جنت میں صبح و شام رزق ہوگا۔ یہ جو بکرا اور عشیہ صبح و شام کا تصور ہے، یہ دنیا میں ہے، آخرت میں صبح و شام کا تصور نہیں ہوگا، ہر وقت روشنی ہی رہے گی، ہر وقت اجالا ہی ہوگا۔ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا، یہ وہ جنت ہے جس کا ہم وارث بناتے ہیں اپنے بندوں کو، ایسے بندوں کو من کان تقیہ، جو متقی ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو متقی بنائے اور ہم سب کو جنت کا وارث بنائے۔ وما نتنزل الا بامر ربک، ہم تیرے رب کے حکم سے ہی نازل ہوتے ہیں۔ لہو ما بین ایدینا، یہ جو آیت ہے یہ اصل میں سیدنا جبریل علیہ السلام کے الفاظ ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے سیدنا جبریل کے الفاظ کا ذکر کیا ہے۔ لوگوں نے مطالبہ کیا تھا کہ ہماری مرضی سے فرشتہ آیا کرے، ہماری مرضی سے جایا کرے، تو سیدنا جبریل نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر نازل نہیں ہو سکتے۔ لہو ما بین ایدینا وما خلفنا وما بین ذلک، ہمارے آگے اور ہمارے پیچھے جو کچھ بھی ہے اور جو کچھ اس کے درمیان میں ہے، سارا اللہ کے کنٹرول میں ہے، اس کی ہم نافرمانی نہیں کر سکتے۔ وما کان ربک نسیا، اور تیرا رب بھولنے والا بھی نہیں ہے۔ رب السماوات والارض، اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کا پروردگار ہے۔ وما بینہما، اور جو آسمان و زمین کے درمیان ہے ان کا بھی پروردگار ہے، لہٰذا فاعبدہ، پروردگار کا مطلب ہوتا ہے پالنے والا، پرورش کرنے والا، تو جو ذات پالنے والی ہے عبادت کے لائق بھی وہی ہے، فاعبدہ، اسی کی عبادت کرو۔ واصطبر لعبادتی، اور آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ڈٹ جائیے۔ هل تعلم له سمیہ، کیا آپ کو اللہ کا کوئی ہم نام پتہ ہے؟ نہیں، ہم نام تک نہیں ہے تو کیا ہم کام ہو سکتا ہے؟ ہم نام ہی نہیں ہے تو ہم کام کیسے ہو سکتا ہے؟ لوگ وہ 2 نمبر نام تو رکھ لیتے ہیں، ہماری دنیا میں 2 نمبر نام تو رکھ لیتے ہیں لیکن چیز پھر وہ نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا هل تعلم له سمیہ، اللہ تعالیٰ کا تو کوئی ہم نام بھی نہیں ملے گا، ہم کام تو دور کی بات ہے، ہم نام بھی نہیں ملے گا۔ وَيَقُولُ الْإِنسان، اور انسان یہ کہتا ہے أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، اور اوپر سے انسان آگے سے یہ کہتا ہے کہ میں جب مر جاؤں گا تو مجھے دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسان، انسان کو یہ یاد نہیں ہے کہ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا، کہ انسان خود پہلے کچھ نہیں تھا تو ہم نے اس کو پیدا کر دیا۔ مار کے دوبارہ زندہ کرنا، دوسری بار بنانا کون سا مشکل ہے؟ دوسری بار تو اور آسان ہے۔ فَوَرَبِّكَ، تیرے رب کی قسم، لَنَحْشُرَنَّهُمْ، ہم ان سب کو بھی جمع کریں گے، وَالشَّيَاطِينَ، اور تمام کے تمام شیاطین کو بھی، ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ، پھر ان سب کو ہم اکٹھا کریں گے، حول جہنم دِثِیًّا، جہنم کے ارد گرد گھٹنوں کے بل، گھٹنے زمین پہ ٹیک کر بیٹھے ہوں گے، گھٹنوں کے بل۔ ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِن كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا، پھر ہر گروہ میں سے، جہنم کے ارد گرد سب کو پہلے اکٹھا کر لیا جائے گا، پھر ہر گروہ میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان افراد کو بالکل الگ کر لے گا جو رحمان کا زیادہ نافرمان ہے۔ یعنی پہلے جہنم میں کن کو ڈالا جائے گا؟ بڑے گرو گھنٹالوں کو ڈالا جائے گا، چلو پہلے تم جاؤ۔ ثم لنحن اعلم بالذین هم اولی بها صلیہ، ہمیں پتہ ہے کہ اس جہنم میں داخل ہونے کا زیادہ حقدار کون ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ ثم لنحن اعلم بالذین هم اولی بها صلیہ وان منکم الا واردها، جہنم سے بچے گا کوئی بھی نہیں، اس کے اوپر سے سب نے گزر کے جانا ہے۔ وہ جو پل صراط ہے وہ جہنم کے اوپر ہے، وہاں سے گزر کر ہی جانا پڑے گا، اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ کان علی ربک حتما مقضیہ، یہ تیرے رب کا حتمی اور پکا ٹھکا فیصلہ ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی ترمیم نہیں ہو سکتی۔ اچھا، اب جب اس کے اوپر سے گزر کر جائیں گے، ثم ننجی الذین اتقوا، جو متقی ہوں گے ہم ان کو نجات دے دیں گے، وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، اور ظالموں کو اس جہنم میں گٹلوں کے بل گرا دیں گے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب ان پر ہماری واضح نشانیاں پڑھ کر ان کو سنائی جاتی ہیں، قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا، تو کفر کرنے والے لوگ اہل ایمان کو کہتے ہیں، أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا، ذرا بتاؤ کہ تم میں سے 2 گروہ، جو ایک ایمان لانے والا ہے اور ایک
کفر کرنے والا ہے۔ ان دونوں میں سے کس کا گھر اچھا ہے، کس کی کوٹھی اچھی ہے، کس کا بنگلہ اچھا ہے، خیر مقامن، مقام ٹھہرنے کی جگہ یعنی رہائش کس کی اچھی ہے، وہ احسن ندیہ، اور کس کی مجلس میں لوگ بڑے بڑے آتے ہیں۔ لوگوں کے ہاں معیار یہی ہوتا ہے نا کہ بڑا کون ہے، جس کا گھر بڑا ہو، جس کا دسترخوان بڑا ہو، جس کا اٹھنا بیٹھنا بڑا ہو۔ من ای الفریقین خیر مقاما و احسن ندیہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے انہی کو ان سب کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا۔ یہ آج اپنی باتیں کر رہے ہیں نا، ہم نے اس سے پہلے بہت سی اقوام کو تباہ و برباد کیا ہے، اور وہ ساری کی ساری اقوام ان سے ساز و سامان میں بھی اچھی تھی، ورئیا، اور دکھنے میں بھی اچھی لگتی تھی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے مشرکین مکہ کو آگے آئے گا وما بلغوا معشار ما آتیناہم، کہ جو قوت اور طاقت اللہ تعالیٰ نے سابقہ اقوام کو دی تھی، مشرکین مکہ کے پاس اس کا 10واں حصہ بھی نہیں ہے۔ معشار 10واں حصہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو پہلے دیا تھا وہ اہل مکہ کو 10واں حصہ بھی نہیں ملا اس کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب ہم نے ان کو نہیں چھوڑا جنہیں ان سے 10 گنا زیادہ دیا تھا، ان کو نہیں چھوڑا، ان کے پاس تو 10واں حصہ ہے، تو یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ ہم بڑے کامیاب ہیں 10واں حصہ لے کر؟ اللہ تعالیٰ نے تو 10 گنا زیادہ والوں کو نہیں چھوڑا، تو 10ویں والوں کو کیسے چھوڑ دے گا اللہ تعالیٰ؟ قل کہہ دیجئے من کان فی الضلالہ، جو گمراہی میں ہے، فلیمدد لہ الرحمن مدا، رحمان اس کو ڈھیل دیتا ہے، حتی اذا رأوا ما یوعدون اما العذاب و اما الساعہ۔ کب تک ڈھیل ہے؟ جب تک وعدہ شدہ عذاب آ جائے یا قیامت قائم ہو جائے، وعدہ شدہ عذاب آ جائے یا قیامت قائم ہو جائے۔ فسیعلمون، اور جب قیامت قائم ہو جائے گی تو ان کو پتہ چل جائے گا من ہوا شر مکانا، یہ مکانات کے اعتبار سے برا کون تھا، واضعف جندا، اور لشکروں کے اعتبار سے کمزور کون تھا۔ جو مجلس میں لوگ آتے ہیں سارے ہم نوا ہوتے ہیں نا سب اس کے، تو ادھر انہوں نے ندیہ کا لفظ بولا کہ مجلس میں بیٹھنے والے لوگ، یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو جند کا لفظ بولا کہ اس سے بھی بڑا کر کے مجلس میں شریک ہونے والا ہر شخص لڑنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں ان نچلے طبقے کو جو صرف مجلس میں بیٹھنے والے ہیں ان کو جند کے لفظ کی تعبیر کیا ہے، لشکر کی معنی میں، کہ تمہارے حق میں لڑنے والے لوگ۔ کل قیامت والے دن جب عذاب آ جائے گا تو سب پتہ چل جائے گا کون تمہارے ہمنوا اچھے تھے اور کمزور تھے۔ فرمایا وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، ہدایت یافتہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ مزید ہدایت عنایت فرماتا ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے چاہے نوازش ہو چاہے عذاب ہو، آزمائش ہو، چاہے نوازش ہو چاہے آزمائش ہو، ہر دو صورت میں کامیاب وہی ہے جو نوازش یا آزمائش دونوں میں اپنے آپ کو شریعت پر کاربند رکھے۔ رحمت ملے تو تکبر نہیں کرنا اور نسبت اس کی اللہ کی طرف کرنی ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، میرا کوئی کردار نہیں ہے اس میں۔ زحمت ہو یعنی تنگی ہو تو پھر مایوس نہیں ہونا، اللہ تعالیٰ کے اس آزمائش میں کامیاب ہونا ہے۔ تو یہ جو دونوں کیفیتیں ہیں، فراوانی میں اللہ کی طرف نسبت کرنا، یعنی مال ملے تو شکر کرنا، تنگی ملے تو صبر کرنا، یہ دونوں چیزیں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ہوتی ہے۔ والباقیات الصالحات، باقی رہ جانے والے نیک اعمال، خیر عند ربک ثوابا وخیر مردا، تیرے رب کے ہاں ثواب کے اعتبار سے بھی بہتر ہیں اور انجام اور ٹھہرنے کے اعتبار سے بھی، لوٹنے کی جگہ کے اعتبار سے بھی بہتر ہیں۔ پیچھے لوگوں نے یہ کہا تھا نا کہ تمہارے کوٹھی بنگلے کس کے اچھے ہیں، یہاں اللہ تعالیٰ نے وخیر مردا، کہ تم نے جو کل قیامت والے دن جا کر رہنا ہے، اس قیامت والے دن جب جا کر رہو گے تو تمہیں پتہ چلے گا کہ کس کے مکان اور کوٹھیاں بنگلے اچھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ فرمایا افرأیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا، لأوتین مالا وولدا، اس شخص کو دیکھیے جو کافر بھی ہے، ہماری آیات کا انکار بھی کرتا ہے
اس سے جب کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لے آؤ تو آگے سے کہتا ہے نہیں مجھے ایمان لانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے مجھے دنیا میں دیا، آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ دے گا۔ اگر میں دنیا میں گمراہ ہوتا نا تو اللہ تعالیٰ مجھے کچھ دیتا نا، جب دنیا میں اللہ نے دیا تو آخرت میں بھی دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اطلع الغیب، کیا اس نے غیب کی چیزوں کو جا کے دیکھ لیا ہے؟ رجسٹر جو اللہ تعالیٰ کے پاس موجود ہیں ان میں دیکھ لیا کہ مجھے کیا ملے گا؟ ام اتخذ عند الرحمن عہدا، یہ دیکھا تو نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ سے کوئی پرچی پہلے ہی لکھوا لی ہے کہ جی مجھے سب خیر ہی خیر ملے گی۔ کلا، ہرگز نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ سنکتب ما یقول، یہ جو بات کر رہا ہے یہ بھی بات لکھی جا رہی ہے اس کی ونمد له من العذاب مدا، اور کل قیامت والے دن اس کو عذاب دیں گے بڑھا چڑھا کر، عذاب ہلکا ہونے والا ہوگا ہم پھر اس کو زیادہ کر دیں گے۔ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا، وَنَرِثُهُ، ہم یہ جس مال اور دولت کی وجہ سے یہ اس وقت شیخی بگاڑ رہا ہے یہ مر جائے گا، اس مال اور اولاد کے وارث بھی ہم ہی بنیں گے، اس مال اور اولاد کے وارث بھی ہم ہی بنیں گے، دنیا میں اس کے مرنے کے بعد اس کے کوئی کام کا نہیں ہے۔ وَيَأْتِينَا فَرْدًا، اور کل قیامت والے دن یہ اپنے مال اور دولت کے ساتھ نہیں آئے گا، تنہا آئے گا۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر مختلف الہ بنا لیے، لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، تاکہ یہ الہ اس کے لیے عزت کا باعث بنے۔ عزت کا باعث کیسے؟ کہ دنیا کے اندر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ معبودان باطلہ کل قیامت والے دن ہمارے ہم نوا ہوں گے، کل قیامت والے دن ہماری سفارش کریں گے، جب ہماری سفارش کریں گے تو ہمیں کل قیامت والے دن پروٹوکول ملے گا، عزت ملے گی۔ کلا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ سیکفرون بعبادتہم، یہ جن کو اپنا سفارشی قرار دے رہے ہیں نا، یہ سارے کے سارے ان کی عبادت کا یکسر ہی انکار کر دیں گے، صاف کہہ دیں گے نہیں 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 تم ہماری بات نہیں کرتے تھے۔ وَيَقُولُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، الٹا ان کے خلاف ہو جائیں گے، الٹا کیا ہوں گے؟ ان کے خلاف ہو جائیں گے، ضدًا۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ، کیا آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے شیاطین کو بھیجا ہے کافروں پر تَعُزُّهُمْ عَزًّا، جو انہیں برائی پر ابھارتے ہیں۔ فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ، ان کے لیے جلد بازی مت کریں۔ انما نعد لهم عدا، ہم ان کے سارے اعمال شمار کر رہے ہیں، ان کے دن اور رات بھی، ان کے سانس تک گن رہے ہیں، جیسے ہی ان کے سانسوں کی تعداد پوری ہوگی چھٹی، پھر کوئی ان کو مہلت نہیں دی جائے گی۔ دنیا میں یہ ہوگا، پھر آخرت میں وَيَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا، دوسری جانب متقین کو رحمان کی جانب بڑے اعزاز کے ساتھ اکٹھا کیا جائے گا۔ وفد کا ایک معنی ذکر کرتے ہیں وفد کی شکل میں بڑے پروٹوکول کے ساتھ، دوسرے اس کا معنی ذکر کرتے ہیں ان کو سوار کر کے اللہ تعالیٰ کی جانب اکٹھا کیا جائے گا، چلنے بھی نہیں دیا جائے گا، متقین کو سوار کر کے اللہ تعالیٰ اور رحمان کی جانب اکٹھا کیا جائے گا۔ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا، جبکہ مجرموں کو کیسے اکٹھا کیا جائے گا؟ وردا، ہانک کر، پیدل ہوں گے اور پیاسے ہوں گے، پیدل بھی ہوں گے اور پیاسے بھی ہوں گے۔ لا يملكون الشفاعة الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، وہ یعنی لوگ جو ہیں کسی کے متعلق بھی رحمان کے ہاں سفارش نہیں کر پائیں گے الا کہ جس نے رحمان سے کوئی عہد لیا ہو، اور وہ عہد کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ، جس کے پاس یہ عہد ہے اس کے لیے سفارش ممکن ہے۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، یہ سارے کے سارے چاہے یہودی ہیں، چاہے عیسائی ہیں، چاہے مکہ کے مشرک ہیں، یہ سارے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد بنائی ہے۔ مکہ کے مشرک کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں، عیسائی کہتے تھے عیسیٰ اللہ کا بیٹا، یہودی کہتے تھے عزیر اللہ کا بیٹا، سارے کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کی اولاد ہے، نعوذ باللہ۔ لقد جئتم شیئا ادا، تم تو بڑی عجیب بات کر رہے ہو۔ تکاد السماوات یتفطر، اتنی عجیب بات ہے یہ کہ اس بات سے آسمان پھٹ جائے، شک ہو جائے۔ وتنشق الارض، زمین بھی پھٹ جائے۔ وتخر الجبال حدا، اور سارے کے سارے پہاڑ جو ہیں وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ حدا، ریزہ ریزہ ہو جائیں، ایک معنی اس کا کرتے ہیں کہ ایسے ہو جائیں کہ جیسے کسی چیز پر گریں تو کسی بھی چیز کے نکلنے کی جگہ باقی نہ بچے، مطلب وہ بھی ریزہ ریزہ ہونے کا ہی ہے۔ آگ کو بجھانا ہو تو ریت ڈالتے ہیں نا، ریت میں سے آگ نکل سکتی ہے؟ نہیں، اور ریت کیا ہوتی ہے؟ ریزہ ریزہ ہوتی ہے، پتھروں کا چورا ہی ہوتی ہے نا۔ تو وہی وتخر الجبال حدا، پہاڑ جو ہیں سارے کے سارے یا ریزہ ریزہ ہو جائیں
یا ایسے گر پڑیں کسی چیز پر کہ اس میں سے کوئی چیز باہر نہ نکل سکے۔ کس وجہ سے یہ سارا کچھ ہو، زمین پھٹ جائے، آسمان پھٹ جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، ان دعوا للرحمن ولدا، کہ وہ رحمان کے متعلق یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ رحمان کی اولاد ہے، نعوذ باللہ۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، رحمان کو یہ لائق نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اپنی اولاد بنائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے وہ سب کچھ رحمان کی طرف غلام بن کر آنے والا ہے، عبد بن کر آنے والا ہے۔ لقد احصاهم وعدهم عدا، اللہ تعالیٰ نے ان سب کو شمار بھی کیا ہوا ہے اور گن بھی رکھا ہے۔ جب شمار کر رکھا ہے اور گن رکھا ہے تو ان کی تعداد اللہ تعالیٰ کے سامنے مخفی نہیں ہے، سب کو ایک ایک کر کے اللہ تعالیٰ عذاب دے گا۔ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، قیامت والے دن ان میں سے ہر ایک اکیلا اکیلا آئے گا۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات، یقیناً جو لوگ ایمان لائے، نیک عمل کرتے رہے، سيجعل لهم الرحمن ودا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی آپس میں محبت پیدا کر دے گا، الفت پیدا کر دے گا۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، یہ جو قرآن ہے پیارے پیغمبر، ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان کے ذریعے آسان کر دیا ہے، آپ کی زبان کے ذریعے آسان کر دیا ہے۔ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ، تاکہ آپ متقین کو خوشخبریاں دیں، وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، اور جھگڑا کرنے والی قوم کو ڈرائیں۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ، ہم نے ان سے پہلے کتنی بستیوں کو ہلاک کیا، تباہ و برباد کیا۔ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُم مِّنْ أَحَدٍ، کیا آپ ان میں سے کسی ایک کو بھی محسوس کرتے ہیں؟ او تسمع لهم رکزا، یا آپ ان کی کوئی آہٹ وغیرہ بھی سنتے ہیں؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے سب کو کیا کر دیا ہے؟ تباہ و برباد کر دیا ہے، اور وہ ان اہل مکہ سے 10 گنا زیادہ مال و دولت کے مالک تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے نہیں بخشا تو ان کو اللہ تعالیٰ کیسے چھوڑے گا؟ الحمدللہ ہم نے سورہ مریم مکمل کی ہے۔ اس سے آگے سورہ طٰہٰ ہے، اور یہ سورت بھی مکی صورت ہے، سوائے آیت نمبر 120 121 کے۔ یہ جو دونوں آیتیں ہیں یہ مدنی صورتیں ہیں، مدنی آیتیں ہیں۔ طٰہٰ، حروف مقطعات، اس کے فوری بعد قرآن کریم کا تذکرہ، ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ہم نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ تنگی میں پڑ جائیں۔ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، کہ آپ تنگی میں پڑ جائیں۔ لائٹ جلا دو۔ الا تذکرۃ لمن یخشی، یہ قرآن اس لیے نازل کیا ہے تاکہ یہ نصیحت ہو ڈرنے والوں کے لیے۔ الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، یہ اس ذات کی طرف سے نازل شدہ ہے جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے۔ الرحمن علی العرش استوی، رحمان آسمان پر مستوی ہے۔ فرمایا الرحمن علی العرش استوی، رحمان جو ہے آسمان پر مستوی ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، جو زمین میں ہے، وما بینہما، اور جو آسمان اور زمین کے درمیان ہے، وما تحت الثری، اور جو اس ثرا کے نیچے ہے، یعنی زمین کے اندر ہے۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، اگر آپ بات اعلانیہ کریں، فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، تو اللہ تبارک و تعالیٰ خفیہ باتوں کو بھی جانتا ہے اور رازوں کو بھی جانتا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ لہ الاسماء الحسنی، اسی کے لیے اسماء حسنی ہے۔ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، کیا آپ کے پاس سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی خبریں آئی ہیں؟ اِذْ رَأَىٰ نَارًا، جب انہوں نے آگ کو دیکھا، فَقَالَ لِأَهْلِهِ، تو انہوں نے اپنے گھر والوں کو کہا، امکثوا، تم ٹھہر جاؤ، انی آنست نارا لعلی آتیکم منہا بقبس، تم یہاں ٹھہرو، میں امید ہے کہ تمہارے پاس بقبس کوئی آگ کا انگارہ وغیرہ لے کر آؤں گا، او اجد علی النار ہدی، یا آگ کے پاس کسی راستہ بتلانے والے کو پالوں گا تو میں راستہ پوچھ کر آتا ہوں۔ فلما اتاها نودی یا موسیٰ، یہ جو واقعہ جہاں سے اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، یہ سیدنا شعیب علیہ السلام کے پاس، سیدنا شعیب علیہ السلام کے پاس جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال گزارے تھے، بکریاں چرائی تھی، وہاں سے یہ واپس آ رہے ہیں، اور اس واپسی کے وقت کا یہ واقعہ ہے۔ فرمایا انی آنست نارا لعلی آتیکم منہا بقبس او اجد علی النار ہدی، فلما اتاها نودی یا موسیٰ، جس وقت موسیٰ علیہ السلام اس آگ کے پاس آئے
تو ان کو صدا لگائی گئی اور انہوں نے کہا اے موسیٰ انی انا ربک، میں تمہارا پروردگار ہوں، میں تمہارا رب ہوں، فخلع نعلیک، لہذا تم اپنے جوتے اتار دو، کیوں؟ انک بالوادی المقدس طویٰ، آپ پاکیزہ وادی میں ہیں۔ یہاں ایک چیز سمجھنے والی ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی اہلیہ کو جب مخاطب کیا ہے وہ کیسے مخاطب کیا ہے؟ امکثو، جمع کا لفظ استعمال کیا ہے، اپنی اہلیہ کے لیے جمع کا لفظ استعمال کیا ہے، یعنی احترام دیا ہے۔ اہلیہ کو احترام دینا یہ رن مریدی نہیں ہے، احترام دینا۔ ہاں اگر رن مریدی کا مطلب یہ ہے کہ ہر غلط بات کو بھی ٹھیک ہے نا، وہ غلط ہے، بیوی کی ہر غلط بات کو ٹھیک ہے نا، یہ غلط ہے، لیکن بطور انسان، بطور بیوی، بطور اپنے بچوں کی ماں اس کا احترام کرنا یہ انبیاء کرام کا شیوا ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی اہلیہ کو کیا کہا؟ امکثو، جمع کا لفظ۔ آگے لعلی آتیکم، یہ نہیں کہا لعلی آتی کی، تیرے پاس لاتا ہوں، تمہارے پاس، آپ کے پاس، احترام کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ خیبر کے موقع پر جب سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی ہوئی، صفیہ بنت حیی بن اخطب، یہودی سربراہ کی صاحبزادی، جنگ خیبر میں لونڈی بن گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر کے ان سے نکاح کر لیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا اور ان کو آزاد بھی کر دیا، تو صحابہ کرام نے جتنے بھی جنگ خیبر کے قیدی تھے جو ان کے حصے میں آئے تھے غلام اور لونڈیوں کی شکل میں، سب کو آزاد کر دیا۔ کیوں؟ سب نے کہا یہ سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرالی رشتہ دار ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرالی رشتہ داروں کو اپنا غلام کیسے بنا سکتے ہیں؟ نہ، سب کو آزاد کر دیا۔ اب یہ خیبر سے واپس آ رہے ہیں، راستے میں بیر روحا پر رکتے ہیں اور وہاں پر سیدہ صفیہ کا ولیمہ بھی ہوتا ہے، سیدہ صفیہ کا ولیمہ بھی ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ صفیہ کو اونٹ سے جب نیچے اتارا ہے، وہ انداز دیکھنے والا ہے، سمجھنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا گھٹنا ایسے کھڑا کیا اور اونٹ کے ساتھ ایسے لگایا، سیدہ صفیہ سے کہا کہ اس پر پاؤں رکھو پھر نیچے اترو تاکہ اترنے میں آسانی ہو، اور جب چڑھنے لگے ہیں تو اس وقت بھی یہی انداز اپنایا۔ آج اگر کوئی شخص گاڑی میں آئے، گاڑی سے پہلے اترے، دروازہ کھولے، تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ بڑا عجیب لقب دیتے ہیں۔ یہاں دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اہلیہ کو اونٹ سے نیچے اترنے میں معاونت کی ہے، اپنا گھٹنا نیچے رکھا ہے کہ تم اس پر پاؤں رکھو اور پھر نیچے اترو۔ لوگ یہ کہتے ہیں جی عورت جوتی کی طرح ہوتی ہے، جب مرضی تبدیل کر لو، وہ صحیح کہتے ہیں کیونکہ وہ خود پیر ہوتے ہیں، وہ خود کیا ہوتے ہیں؟ پیر ہوتے ہیں۔ تو جو شخص پاؤں کی طرح ہو تو وہ پاؤں جیسی باتیں کرے گا۔ فرمایا انی انا ربک فلما اتاها نودی یا موسیٰ، جب موسیٰ علیہ السلام اس درخت کے پاس پہنچے جہاں سے آواز آ رہی تھی، تو وہاں سے آواز انہوں نے سنی، کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی انا ربک، میں تیرا رب ہوں، فخلع نعلیک، اپنے جوتے اتار دو، انک بالوادی المقدس طویٰ، کہ آپ پاکیزہ مقدس وادی طویٰ میں ہیں۔ ایک بات پتہ چلی کہ جو پاکیزہ جگہ ہوں وہاں جوتوں کے ساتھ نہیں جاتے، جو پاکیزہ جگہ ہوں۔ پاکیزہ جگہ وہی ہوں گی جنہیں اللہ پاکیزہ قرار دے گا، جنہیں انسان پاکیزہ کہہ دے وہ پاکیزہ نہیں ہوتی۔ آپ نے دیکھا ہوگا لوگ بعض شہروں میں نے تو ملتان میں دیکھا ہے، لوگ اڈے سے پیدل جاتے ہیں قلعہ کونا قاسم باغ تک، دربار تک، پیدل نہیں، ننگے پاؤں جاتے ہیں۔ جو احترام اللہ تعالیٰ کے گھروں کا ہونا چاہیے تھا وہ لوگوں نے کسی اور کا بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرمایا وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، موسیٰ میں نے آپ کو اپنا چنیدہ بنا لیا ہے، اپنا پسندیدہ بنا لیا ہے، فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، جو آپ کو وحی کی جا رہی ہے اس کو غور سے سنو۔ اِنَّنِي أَنَا اللَّهُ،
لا الہ الا انا فاعبدنی، میرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، میں ہی سچا معبود ہوں، میری ہی عبادت کرو، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو، ان الساعة آتیۃ، قیامت ضرور آ کر رہے گی، ان الساعة آتیۃ اکاد اخفیہا، میں اس کے آنے کے وقت کو مخفی رکھوں گا، یہ کیوں آئے گی؟ لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى، ہر جان کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے، فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَن لَا يُؤْمِنُ بِهَا، آپ کو اس آخرت کے دن پر ایمان لانے سے وہ شخص نہ روکے جو اس پر ایمان نہیں لاتا، یعنی آخرت کا منکر آپ کو آخرت کا منکر نہ بنائے، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور وہ خواہش پرست ہے، فَتَرْدَى، کہ تو ہلاکت میں پڑ جائے، اس کے گمراہ کرنے کی وجہ سے آپ گمراہ ہو جائیں اور آپ ہلاکت میں پڑ جائیں، ایسا نہیں ہونے دینا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، موسیٰ یہ ہاتھ میں کیا ہے؟ جواب اس کا کیا بنتا تھا؟ یہ لاٹھی ہے، لیکن جس سے محبت ہو نا اس سے باتیں کرنے کو دل کرتا ہے، جس سے محبت ہو اس سے باتیں کرنے کو دل کرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے صرف اتنا پوچھا، موسیٰ یہ کیا ہے؟ کہنے لگے ہی عصائی، یہ میری لاٹھی ہے، اتوکل علیہا، میں اس پر ٹیک بھی لگاتا ہوں، واحش بہا علی غنمی، اور اس پر میں بکریوں کے لیے پتے بھی جھاڑتا ہوں، ولی فیہا مآرب اخری، اور میں اور بہت سے کام کرتا ہوں۔ حالانکہ جواب تو اتنا ہی کافی تھا، ہی عصائی، میری لاٹھی ہے، لیکن جس سے محبت ہو، جس سے لگاؤ ہو، اس سے انسان کا دل کرتا ہے باتیں کریں۔ قال القھا یا موسیٰ، موسیٰ ذرا ڈالو، پھر پھینکو ذرا اس لاٹھی کو، فالقاها، انہوں نے لاٹھی پھینکی، فاذا ہی حیۃ تسعی، وہ سانپ بن گیا اور سانپ دوڑنے لگا۔ قال خذها ولا تخف، موسیٰ ڈرنا نہیں ہے، پکڑ لو اس کو، خذها، اسے پکڑ لو، ولا تخف، ڈرنا نہیں ہے، سنعیدها سیرتها الاولى، ہم اس کو اس کی پہلی شکل میں واپس لوٹا دیں گے، یعنی دوبارہ لاٹھی بنا دیں گے۔ اچھا موسیٰ وَضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ، اپنے پہلو میں ایسے ہاتھ لگاؤ، اپنے پہلو میں، تخرج بیضاء من غیر سوء، ایسے باہر نکالو گے تو آپ کا ہاتھ چمکدار ہوگا، روشن ہوگا، کسی بیماری کی وجہ سے نہیں، من غیر سوء، کسی بیماری کی وجہ سے نہیں، تو کہہ دے جی کہ وہ پھل بیری ہے، تو ہاتھ چمک رہا ہے تو گورا ہو گیا نا، تو پھل بیری ہے نا، من غیر سوء، کوئی بیماری نہیں ہے، آیۃ اخری، یہ اور نشانی ہے تمہارے پاس، لنریک من آیاتنا الکبریٰ، تاکہ ہم آپ کو بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں، لنریک من آیاتنا الکبریٰ، اذهب الی فرعون، اب جب تمہیں یہ نشانیاں مل گئی ہیں، جاؤ فرعون کے پاس، انہ طغی، وہ سرکش ہو چکا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم مل گیا، موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے پاس جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے، ہر بڑے کام سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ قال رب اشرح لی صدری، اپنے اسی کام کے متعلق دعا کی، پروردگار میری شرح صدر فرما دے، ویسر لی امری، اور جو ڈیوٹی تو نے میرے ذمہ لگائی ہے اس کو میرے لیے آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی، میرے زبان میں جو لکنت ہے اس کو ختم کر دے، یفقہوا قولی، تاکہ وہ میری بات سمجھ سکیں۔ ہمارے یہاں تک دعا مشہور ہے، دعا کے الفاظ آگے بھی جاری ہیں، آگے بھی ہیں، اور وہ دعا کے اگلے الفاظ نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں ذرا رویے بھی کچھ عجیب سے ہو گئے ہیں۔ فرمایا وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، میرے گھر والوں میں سے میرا ایک وزیر بنا دے، میرے گھر والوں میں سے ہی۔ آج گھر والوں کو کوئی کاروبار میں شریک نہیں کرتا، بھائی کاروبار میں شریک نہیں کرتا۔ یہاں دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کیا دعا کر رہے ہیں، وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، میرے گھر میں سے ہی میرا وزیر بنا دے، کس کو؟ ہارون اخی، ہارون کو جو میرا بھائی ہے۔ کیوں؟ اشدد بہ ازری، میرے بھائی کے ذریعے میرے بازو کو مضبوط کر دے، ازری میرے بازو کو مضبوط کر دے، واشرکہ فی امری، جو ذمہ داری میری لگی ہے اس میں انہیں میرا شریک بنا دے۔ کیوں؟ کہ نسبحک کثیرا، تاکہ ہم دونوں مل کر تیرا ڈھیروں تیری تسبیح بیان کریں۔ اکیلا آدمی نا سست پڑ سکتا ہے، گروپ میں جب کام کرتا ہے نا تو سستی کم آتی ہے۔ کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا، تیرا ڈھیروں ذکر کیا کریں۔
انک کنت بنا بصیرا، تنہا کام کرنے کی بجائے ٹیم ورک کی شکل میں کام کرنے کی کوشش کریں جب ابتدا میں ہوں. جب آپ پیک پر پہنچ جائیں تو پھر چاہے تنہا عبادت کریں. انک کنت بنا بصیرا، پروردگار تو ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم جہاں بھی جائیں گے تو ہمیں دیکھ رہا ہے. ہمیں یہ بات ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تیری تسبیح زیادہ بیان کریں گے، تیرا ذکر زیادہ کریں گے، تجھے سارا پتہ ہے، ہمارے کام کرنے سے پہلے بھی تجھے پتہ ہے. قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، موسیٰ آپ کے سارے مطالبے آپ کے پورے ہو گئے ہیں، جو جو تم نے دعا مانگی ابھی ساری دعائیں پوری ہیں. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ، ہم آپ پر دوسری بار احسان کر رہے ہیں، اب دوسری بار احسان کر رہے ہیں. پہلی بار کب کیا تھا؟ اذ اوحینا الی امک ما یوحیٰ، جب ہم نے تیری والدہ کی طرف وحی کی تھی، کیا؟ ان اقذفیہ فی التابوت، کہ تم جب پیدا ہوئے تھے تمہاری والدہ کو ہم نے یہ کہا تھا، الہام کیا تھا کہ بچے کو تابوت میں ڈال دو، فاقذفیہ، اور پھر تابوت کو پھینک دو، فی الیمی، دریا میں، فلیلقہ الیم بالساحل، دریا جو ہے اس تابوت کو کنارے لگا دے گا. کیوں؟ یأخذہ عدو لی وعدو اللہ، میرا اور اس کا جو مشترکہ دشمن ہے وہ اس بچے کو اٹھا لے. وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اور میں نے تجھ پر اپنی طرف سے محبت ڈال دی تھی لوگوں کے اندر، کہ فرعون جو ہر نرینہ اولاد کو قتل کرنے کے درپے تھا، اسی فرعون کے دل میں تمہاری محبت پیدا کر دی، اسی فرعون. اور پھر مزے کی بات، اسی بچے کے لیے بنی اسرائیل کے سارے بچے قتل ہو رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اسی بچے کو اسی کے خرچے پہ پلوایا ہے، اسی بچے کو اسی کے خرچے پر. وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، ہماری آنکھوں کے سامنے تمہاری پرورش ہو. اِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ، جب تمہاری بہن چلتی ہوئی جا رہی تھی، فَتَقُولُ، اور وہ کہہ رہی تھی، هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُهُ، میں بتاؤں اس بچے کی کفالت کون کرے گا؟ آگے سورہ قصص میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر حرام قرار دے دیا تھا، خبردار تم نے اپنی ماں کے علاوہ کسی اور کا دودھ پیا تو کسی کا دودھ نہیں پینا. اب موسیٰ علیہ السلام رو رہے ہیں، ایک دائی، دوسری دائی، تیسری، چوتھی، پانچویں، کوئی بھی نہیں. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ وہ کسی طرح سے فرعون کے محل میں پہنچ جاتی ہے، ریڈ زون کو کراس کر کے، ہائی سیکیورٹی الرٹ زون کو کراس کر کے اندر پہنچ جاتی ہیں. وہاں جا کے کہتی ہیں هل ادلکم علی من یکفلہ، میں بتاؤں کون اس کی کفالت کر سکتا ہے؟ ہاں بتاؤ. ایک عورت ہے، میں اس کو لے کر آتی، اپنی والدہ کو اٹھا لاتی ہیں. یہ تفصیلات انشاءاللہ سورہ قصص میں آئیں گی. سورہ قصص میں فرجعناک الی امک، ہم نے آپ کو آپ کی ماں تک دوبارہ واپس پہنچا دیا. کیوں؟ کہ تقر عینھا، تاکہ تمہاری والدہ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں. پیچھے سیدہ مریم علیہ السلام کو بھی کہا تھا اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرو بیٹے کو دیکھ کر. یہاں پر موسیٰ کو کہا جا رہا ہے کہ موسیٰ کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو. اللہ تعالی ہم سب کی اولاد کو بھی ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا باعث بنائے. ولا تحزن، اور غم نہیں کرنا، پریشان نہیں ہونا. وقتلت نفسا، ہم نے موسیٰ اس وقت بھی آپ پر احسان کیا تھا جب آپ نے ایک بندے کو قتل کر دیا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے مکہ مارا اور بندہ قتل ہو گیا تھا. فوقذہ موسیٰ فقضى علیہ، یہ بھی تفصیل آگے سورہ قصص میں آئے گی. فنجیناک من الغم، موسیٰ ہم نے آپ کو اس وقت بھی بچا لیا تھا. وفتناک فتونا، پھر اس کے بعد کئی جگہ پر آپ کو آزمایا. فلبثت سنین فی اہل مدین، آپ اہل مدین میں کئی سال رہے. بندہ قتل کر کے علاقہ چھوڑ کے چلے گئے تھے، مدین میں رہے، اور مدین میں 10 سال گزار کر پھر واپس آئے تو راستے میں نبوت ملی تھی. ثم جئت علی قدر یا موسیٰ، پھر تم ایک وقت مقررہ پر واپس آئے. واصطنعتک لنفسی، راستے میں نے تمہیں اپنے لیے چنیدہ بنا لیا، یعنی نبوت دے دی. اب کیا ہے؟ اذهب انت واخوک بآیاتی، اتنی سارے احسانات ذکر کروا کے اب کام لیا ہے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے. یعنی جب کسی سے کام لینا ہو تو پہلے اس کو اچھی طرح سے ذہنی طور پر تیار کرو. اذهب، تو بھی جا، انت واخوک، اور تیرا بھائی بھی، بآیاتی، میری نشانیاں لے کر، ولا تنیا فی ذکری، میری یاد میں سستی نہیں کرنی. جب کامیاب ہونا ہو تو اللہ کی یاد دہانی، اللہ کی یاد ہر وقت ضروری ہے. جس وقت انسان اللہ کو بھول جاتا ہے اور اپنے آپ پر اعتماد کرنے لگ جاتا ہے، میری بڑی تیاری ہے، میں نے بڑے بندے تیار کیے ہیں، میرے سفارشی بھی بڑے ہیں، میں نے پیسہ بھی لگایا ہوا، کام ہو کے ہی رہے گا، دیکھ لاں ذرا، کام نہیں ہوتا، کیونکہ انسان اللہ کو بھول چکا ہوتا ہے. ولا تنیا فی ذکری،
میری یاد میں کسی قسم کی کمی نہ کرنا۔ اذهبا الى فرعون انه طغى، دونوں جاؤ فرعون کے پاس، وہ سرکش بن چکا ہے۔ کتنا سرکش بن چکا ہے؟ یہ فرعون کہا کرتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب اعلی ہوں، چھوٹے چھوٹے بھی ہیں لیکن ان سب سے بڑا میں ہوں۔ دیکھیے اتنا سرکش ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ سیدنا موسیٰ اور ہارون کو کیا حکم دے رہے ہیں؟ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، تم دونوں نے فرعون سے بات کرنی ہے تو نرمی سے کرنی ہے۔ جی تم دونوں نے فرعون سے بات کرنی ہے تو نرمی سے کرنی ہے، قولاً لینا، نرم بات کرنی ہے۔ کس لیے؟ لعلہ یتذکر او یخشی، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کر لے اور ڈر جائے۔ اس کے سامنے اکڑ کے نہیں بولنا۔ کس لیے؟ اسے ڈر کر نہ، ڈر کر نہیں، اس لیے کہ وہ راہ راست پر آ جائے، اس لیے کہ وہ راہ راست پر آ جائے۔ قالا، دونوں نے کہا ربنا، پروردگار، اننا نخاف، ہمیں بڑا ڈر لگ رہا ہے۔ بھئی کس چیز سے ڈر لگ رہا ہے؟ ان یفرط علینا او ان یطغی، کہ فرعون ہم پر زیادتی کرے یا ہمارے خلاف ہمیں کوئی سزا نہ دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال لا تخافا، دونوں نے ڈرنا نہیں ہے، اننی معکما، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، اسمع، میں سن بھی رہا ہوں، و ارا، اور دیکھ بھی رہا ہوں، کچھ نہیں ہوگا، میں ہوں تمہارے ساتھ ہوں۔ فأتیاہ، تم دونوں جاؤ اس کے پاس، فقولا، اور دونوں کہو، انا رسولا ربک، ہم دونوں تیرے رب کے رسول ہیں، تیرے رب کے، جو تیرا بھی رب ہے اس کی طرف سے ہم رسول بن کر آئے ہیں۔ فارسل معنا بنی اسرائیل، ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دو۔ سورہ اعراف میں بھی گزرا ہے، ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دو، سماجی اور ملی مطالبہ۔ ولا تعذبہم، ان کو عذاب مت دو، تم نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنایا ہوا ہے، ان کو عذاب مت دو۔ قد جئناک بآیات من ربک، ہم آپ کے پاس تیرے رب کی طرف سے، فرعون کو کیا کہہ رہے ہیں؟ تیرے رب کی طرف سے، بار بار تیرے رب کی طرف سے، تیرے رب، تو رب اعلیٰ نہیں ہے، تیرا ایک رب ہے، وہ حقیقی رب ہے۔ والسلام علی من اتبع الہدی، جو ہدایت کی پیروی کرے، ہدایت کی اتباع کرے، اسی پر کیا ہے؟ سلامتی ہے، اس کو سلام ہے۔ انا قد اوحی الینا، ہماری طرف یہ وحی کی گئی ہے کہ ان العذاب علی من کذب وتولی، اس شخص پر عذاب نازل ہوگا جو ہماری دعوت کو جھٹلائے گا اور دعوت قبول کرنے سے روگرداں ہو جائے گا۔ اچھا، فرعون نے کہا یہ تم بار بار کیا کہہ رہے ہو، من ربک من ربک من ربک، تیرا رب تیرا رب، تو بتاؤ فمن ربکما یا موسیٰ، میرے علاوہ تمہارا رب کون ہے؟ کہا قال ربنا الذی اعطى كل شیء خلقہ ثم ہدی، ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور پھر اس کی رہنمائی بھی فرمائی ہے، ہر چیز کو پیدا بھی کیا ہے اور اس کی رہنمائی بھی فرمائی ہے۔ اور اب تو جو ہے کسی چیز کو نہ تو پیدا کر سکا ہے نہ کسی کی رہنمائی کرتا ہے، جو رہنمائی کرتا ہے وہ رہنمائی بھی غلط کرتا ہے، آگے آ رہی ہے وہ بھی رہنمائی جو یہ کرے گا فرعون۔ آگے سے فرعون کہتا ہے، اب اس چیز کا تو جواب نہیں ہے، کیونکہ فرعون یہ نہیں کہہ سکتا میں نے یہ چیز پیدا کی ہے، جواب تھا ہی نہیں، موضوع چینج کر دیا، موضوع چینج۔ قال فما بال القرون الاولی، اچھا جو پہلے لوگ شرک کرتے رہے ہیں، کفر کرتے رہے ہیں، بتوں کی پوجا کرتے رہے ہیں، ان کا کیا حال بنے گا؟ قال علمها عند ربی فی کتاب، موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہر ایک کی مکمل تفصیلات اللہ تعالیٰ کے پاس لکھی ہوئی ہیں، لا یضل ربی ولا ینسیٰ، اور اللہ میرا رب جو ہے، لا یضل ربی، میرا رب جو ہے، کیونکہ اب موسیٰ علیہ السلام کے رب کا تعارف ہو رہا ہے نا، تو یہ نہیں کہا کہ تیرا رب اللہ نہیں بھولتا اور تیرا رب غلطی نہیں کرتا، نہ کہا میرا رب نہ غلطی کرتا ہے نہ بھولتا ہے۔ میرا رب کون ہے؟ الذی جعل لکم الارض مہدا، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا ہے، وسلک لکم فیہا سبلا، اور اس زمین میں تمہارے لیے راستے بنائے ہیں، وانزل من السماء ماء، آسمان سے اس نے پانی نازل کیا ہے، فاخرجنا به ازواجا من نبات شتى، اللہ تعالیٰ کے لیے جمع کا لفظ استعمال کیا کہ ہم نے پھر اس کے ذریعے، اس پانی کے ذریعے مختلف نباتات کے جوڑے پیدا کیے، جتنے بھی نباتات ہیں ان میں جوڑا آج سائنس دریافت کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے اسی وقت اشارہ کر دیا تھا کہ ان میں مذکر مؤنث ہوتے ہیں۔ کلوا ورعوا انعامکم، یہ جتنی بھی ہم نے نباتات پیدا کیے خود بھی کھاؤ
اور اپنے جانوروں کو بھی کھلاؤ. ان فی ذلک الآیات لأولی النہی، اس میں تمہارے لیے عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. یعنی فرعون کو اس میں دبے لفظوں میں بیوقوف بھی کہہ دیا کہ اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. کیا مطلب؟ جو عقل والا ہوگا وہ ایمان لے آئے گا، جو ایمان نہیں لائے گا وہ بے عقل ہے. منہا خلقناکم، ہم نے تمہیں اسی میں سے پیدا کیا ہے. وفیہا نعیدکم، اسی میں تم کو لٹائیں گے. وفیہا نخرجکم تارۃ اخری، اور اسی میں سے دوبارہ تمہیں اٹھائیں گے. وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ان کو اپنی ساری کی ساری نشانیاں موسیٰ اور ہارون کے ذریعے دکھائیں. فَكَذَّبَ وَأَبَى، فرعون چونکہ بے عقل تھا اس نے جھٹلا دیا اور انکار کیا. آگے سے فرعون کہنے لگا قال اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرک یا موسیٰ، موسیٰ کیا تم ہمارے پاس یہ نشانیاں اس لیے لے کر آئے ہو کہ تم ہمیں اپنے علاقے سے ملک بدر کر دو؟ فلنأتینک بسحر مثلہ، اگر معاملہ ایسے ہی ہے تو پھر ہم بھی تمہارے جادو کا مقابلہ جادو سے کریں گے. فجعل بیننا وبینک موعدا لا نخلفہ، موسیٰ کوئی وقت مقرر کرو اور اس وقت مقررہ پر ہم بھی پہنچیں گے اور تم بھی پہنچنا. نحن ولا انت مکانا سوا، ایسی جگہ پر ہوں گے جہاں پر میرے اور تمہارے لیے جگہ ایک ہی جیسی ہوگی، کسی کو کوئی فضیلت حاصل نہیں ہوگی، تاکہ مقابلہ ہو تو برابر کا مقابلہ ہو. فلنأتینک بسحر مثلی فجعل بیننا وبینک موعدا لا نخلفہ نحن ولا انت مکانا سوا. یہ بھی پتہ چلا جب مقابلہ ہو تو چیزیں برابر ہونی چاہیے. چیزیں کیا ہونی چاہیے؟ برابر. قال موعدکم یوم الزینہ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے عید کا دن آ رہا ہے تمہارا، وہ عید کا دن وعدہ ہے، عید کے دن سارا کچھ ہوگا. وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى، سورج طلوع جب ہو اس وقت لوگوں کو صبح سویرے اکٹھا کیا جائے. فتولیٰ فرعون، بات طے ہو گئی، فرعون چلا گیا. فجمع کیدہ ثم اتی، جو کچھ اس نے تیاری کرنی تھی تیاری کر کے آ گیا. قال لهم موسیٰ، تو جیسے ہی فرعون کے جادوگر آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو مقابلے سے پہلے نصیحت کی، مقابلے سے پہلے نصیحت کی. ویلکم، اوے پاگلو، لا تفتروا علی اللہ کذبا، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ مت بولو. ویلکم، تمہارے لیے ہلاکت ہو، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ مت بولو. فیسحتکم بعذاب، اگر تم اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے گا. وقد خاب من افترا، اور جھوٹ بولنے والا شخص بڑا نقصان اٹھاتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کی نصیحت جب سنی فتنازعوا امرہم، سارے جادوگر آپس میں کانا پھوسی کرنے لگے، مشورہ کرنے لگے. یار بات تو اس کی ٹھیک ہے، ہم جادو وادو تو کرتے نہیں، ہم تو شعبدہ بازی کرتے ہیں، جادو تو ہم کرتے ہی نہیں ہیں. وَأَسَرُّوا النَّجْوَىٰ، آپس میں سرگوشی کرنے لگے. جب سارے اکٹھے ہو کر بات کرنے لگے تو مشترکہ بیانیہ نیریٹو انہوں نے پیش کیا. قالوا، کہنے لگے ان هذان لساحران یریدان ان یخرجاکم من ارضکم، یہ دونوں موسیٰ اور ہارون یہ جادوگر ہیں، یہ تمہیں تمہاری سرزمین سے نکالنا چاہتے ہیں اپنے جادو کے ذریعے. وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ، اور تمہارا زندگی گزارنے کا جو سب سے بہترین طریقہ اور سلیقہ ہے اس کو یہ ختم کرنا چاہتے ہیں، اس کو یہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ختم کرنا چاہتے ہیں. اور یہ چاہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا غلبہ ہو جائے. فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ أَتُوا صَفًّا، سارے کے سارے جادوگر جتنے بھی ہو سارے اپنی اپنی پوری تیاری کرو اور صف در صف بن کر آؤ. وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىٰ، آج جو غالب آ گیا وہی کامیاب ہے، آج جو غالب آ گیا وہی کامیاب ہے. اب یہ تیاری کر کے آ چکے، موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا، تم وار کرو گے یا پہلے ہم وار کریں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال بل القوا، تم وار کرو. فاذا حبالهم، ان کی رسیاں، وعصیهم، ان کی لاٹھیاں، یخیل الیہ من سحرہم، ان کے جادو کی وجہ سے یہ تخیل پیدا کرنے لگی، تھی نہیں تخیل پیدا کرنے لگی، انہا تسعی، کہ وہ دوڑ رہی ہیں. فاوجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ منظر دیکھ کر دل میں ڈر محسوس کیا. قلنا، ہم نے کہا لا تخف، موسیٰ ڈرنا نہیں ہے، ڈرنا نہیں ہے، انک انت الاعلی، تو ہی اعلیٰ ہے. آج پیچھے انہوں نے کہا تھا نا قد افلح الیوم من استعلی، جو غالب آ گیا وہی آج کامیاب ہوگا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ تم ہی آج غالب ہو. وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا، جو تمہارے دائیں ہاتھ میں ہے نا اس کو ذرا پھینکو. یعنی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا اپنی لاٹھی پھینکو،
یہ نہیں کہا یہ کہا کہ جو تمہارے دائیں ہاتھ میں وہ پھینک دو. یہ اس کیفیت کی وجہ سے ہے کہ جب انسان ڈر اور خوف کی حالت میں ہونا، اس کو پتہ نہیں ہوتا وہ لاٹھی کس میں ہے، اس میں ہے، اس میں ہے. کہا کہ جو دائیں ہاتھ میں وہ پھینک دو جو بھی ہے، اور وہ لاٹھی ہے، دائیں ہاتھ میں وہ پھینک دو. انما صنعوا کید ساحر، جو انہوں نے کی ہے نا وہ جادوگروں کی شعبدہ بازی ہے. ولا یفلح الساحر حیث اتى، جادوگر جہاں سے بھی آ جائیں، چاہے تمہارے شہر کے ہو چاہے باہر سے آئے ہوں، چاہے امپورٹڈ ہو چاہے سلیکٹڈ ہو. ولا یفلح الساحر حیث اتى، جہاں سے بھی آ جائیں جادوگر کامیاب نہیں ہوں گے. اب موسیٰ علیہ السلام کے اژدہے نے وہ جو لاٹھی کا اژدہا بنتا تھا وہ ساری کی ساری رسیاں اور لاٹھیاں کھا پی کے پھر دوبارہ لاٹھی بن گیا. وہ یہاں پر ذکر نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے، وہ پہلے بھی گزر چکا ہے اور آئندہ بھی آئے گا. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، سارے جادوگر سجدہ ریز ہو گئے. قالوا، اور کہنے لگے، آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئے ہیں. قال آمنتم له قبل ان آذن لكم، فرعون کہنے لگا او میری اجازت کے بغیر تم اس پر ایمان لے آئے ہو. انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، یہ لگتا ہے موسیٰ تمہارا بھی استاد ہے. انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، یہ موسیٰ تمہارا بھی بڑا استاد ہے جس نے تمہیں پہلے جادو تمہیں سکھایا اس نے. اب کیا ہوگا؟ فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ، میں تمہارے ہاتھ کاٹ دوں گا، وَأَرْجُلَكُمْ، پاؤں کاٹ دوں گا، من خلاف، مخالف سمت سے، وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، اور تمہیں کھجور کے تنوں میں سولی دے دوں گا، وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ، اور آج تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کون زیادہ سخت عذاب دیتا ہے اور کس کو زندگی کا موقع ملتا ہے. یہ الفاظ جو کہے ہیں اس نے، فرعون نے، پیچھے موسیٰ علیہ السلام نے اس کو کہا تھا نا کہ میرا رب وہ ہے جو چیزوں کو پیدا کرتا ہے، زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے. یہاں پر کہہ رہا ہے وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ، کون زندہ رہنے والا ہے اور کون عذاب والا ہے آج پتہ چل جائے گا. مطلب سزا کی دھمکی دے کر فرعون یہ باور کرانا چاہتا ہے کہ میں ہی تمہارا رب اعلیٰ ہوں. قالوا، سارے جادوگروں نے کہا، لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات، او بھائی فرعون بات سن لے، جو نشانیاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دکھا دی ہیں نا، ان نشانیوں کے بعد ہم تیری کوئی بات ماننے والے نہیں ہیں. ہم اس ذات کو پہچان چکے ہیں جس نے ہمیں پیدا کیا، والذی فطرنا، جس نے ہمیں پیدا کیا، ہم اس کو پہچان چکے ہیں. فقضی ما انت قاض، جا جو کرنا کر لے. فقضی، کر جو تو کرنا چاہتا ہے. جمع کے الفاظ استعمال نہیں کیے کہ احترام ہو، نہ، فقضی ما انت قاض، جا جو کرنا تو کرنا کر لے. جلدہ کیا کرے گا؟ انما تقضی هذه الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی ختم کرے گا نا، موت ہی آئے گی ہمیں، زیادہ یہی ہوگا. تو ہمیں کیا چاہیے؟ موت کے بعد ہم نے اللہ کے پاس ہی جانا ہے. اللہ کے پاس اگر ہم نے جانا ہے تو اس سے بڑی اور بات کیا ہے؟ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے. فقضی ما انت قاض انما تقضی هذه الحیات الدنیا انا آمنا بربنا، ہم تو اپنے رب پر ایمان لے آئے ہیں. کیوں؟ لیغفر لنا خطایانا، تاکہ وہ ہماری خطائیں معاف کر دے. وما اکرہتنا علیہ من السحر، اور وہ جادو بھی معاف کر دے جس جادو کے مقابلے کے لیے تو نے ہمیں مجبور کیا. فرعون کا مقابلہ کر کے ہم نے غلطی کی نا، نبی کا مقابلہ کیا ہم نے، اس غلطی کی بھی معافی ہم اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہتے ہیں جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا. واللہ خیر و ابقا، اللہ تعالیٰ ہی بہتر ہے اور اللہ تعالیٰ ہی ہمیشہ رہنے والی ذات ہے. نہ تو نے رہنا ہے نہ ہم نے رہنا ہے، کسی نے نہیں رہنا باقی. انہ من یأتی ربہ مجرما، بے شک جو شخص اپنے رب کے پاس مجرم بن کر آتا ہے، فإن لہ جہنم، اس کے لیے جہنم ٹھکانہ ہے. لا يموت فیہا ولا یحیا، اور جہنم میں نہ وہ زندہ رہے گا، نہ وہ مرے گا نہ وہ زندہ رہے گا، یعنی زندگی اور موت کی کشمکش میں رہے گا. ومن یأتیہ مؤمنا، اور جو اللہ تعالیٰ کے پاس ایمان کی حالت میں آئے گا، قد عمل الصالحات، اس نے نیک عمل کیے ہوئے ہوں گے، فاولئک لهم الدرجات العلی، انہی کے لیے کیا ہوں گے؟ بلند درجات ہوں گے. جنات عدن تجری من تحتها الانہار، ہمیشگی کی جنتیں ہوں گی جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. وذلک جزاء من تزکا، اور یہ بدلہ ہے اس کا جو اپنا تزکیہ کر لے، اپنے آپ کو شرک سے محفوظ کر لے. وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، یہ سارا معاملہ ہو گیا، ہم نے پھر موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی. أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي، میرے بندوں کو لے کر چلو، فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا، اور ان کے لیے
سمندر میں خشک راستہ تیار کرو. وہ کیسے تیار کرنا تھا؟ انہوں نے لاٹھی مارنی تھی اور راستے بن جانے تھے. لا تخافوا درکا ولا تخشا، آپ کو یہ خدشہ نہیں ہونا چاہیے کہ پیچھے سے فرعون آپ کو پکڑ لے. درکن پانے کا خدشہ ہو آپ کو کہ فرعون پیچھے سے پکڑ لے گا آپ کو، نہ. ولا تخشا، اور آپ کو آگے کے بھی کسی قسم کی ڈر اور خوف نہیں ہونا چاہیے. فاتبعهم فرعون بجنوده، جب دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو ہے دریا سے خشک راستے سے گزر کے جا رہی ہے تو فرعون نے بھی ان کے پیچھے اپنے لشکر کو لگا دیا. فغشیہم من الیم ما غشیہم، دریا کا پانی مل گیا آپس میں اور فرعون غرق ہو گیا. وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ، اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کر دیا. وما هَدَىٰ، ان کی صحیح رہنمائی نہیں کی. یہی ہدایت کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا کہ آگے ذکر آ رہا ہے. یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، قد انجیناکم من عدوکم، بنی اسرائیل ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دے دی ہے. وواعدناکم، اور تمہیں وعدہ دیا ہے جانب الطور الایمن، طور پہاڑ کی دائیں جانب، کہ وہاں پر تم نے آنا ہے. ونزلنا علیکم المن والسلوى، اور تم پر ہم نے من و سلوہ نازل کیا. کلوا من طیبات ما رزقناکم، وہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ جو ہم نے تمہیں رزق کے طور پر دی ہیں. ولا تطغوا، سرکشی مت کرو اس زمین پہ رہتے ہوئے. فیحل علیکم غضبی، وگرنہ تم پر میرا غضب نازل ہوگا. ومن یحلل علیہ غضبی، اور جس پر میرا غضب اتر جائے، فقد ہوا، پس تحقیق وہ گمراہ ہو گیا، پس تحقیق وہ جہنم میں جا گرا. وانی لغفار لمن تاب، اور میں بخشنے والا ہوں ایسے شخص کے لیے جو توبہ کرتا ہے اور نیک ایمان لے آتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے. ثم اہتدی، اور پھر راہ ہدایت پر چلتا ہے. جب یہ لوگ دریا پار کر کے یا سمندر پار کر کے دوسری جانب پہنچ گئے تو وہاں اس قوم کو مزید آزمائشوں میں ڈالا گیا. وہاں جب گئے تو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کو وعدہ دیا گیا ہم کلامی کا. تو موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لیے بغیر کہا کہ تم آ جاؤ، میں جا رہا ہوں، میں پہلے جا رہا ہوں، تم آ جاؤ. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، موسیٰ تم پہلے کیوں آ گئے ہو، قوم پیچھے کیوں رہ گئی ہے، پہلے کیوں آئے ہو. قال هم اولائی علی اثری، رب اللہ تعالیٰ وہ پیچھے پیچھے میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں. وعجلت الیک رب لترضی، اللہ میں جلدی تیرے پاس اس لیے آ گیا ہوں کہ تو راضی ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہیں یہ حکم دیا گیا تھا کہ تم نے قوم کو ساتھ لے کر آنا ہے، تم اکیلے آ گئے ہو، لہذا اب قال فإنا قد فتنا قومک من بعدک، تمہارے پیچھے سے ہم نے تمہاری قوم کو آزمایا ہے. وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِي، سامری نے ان کو گمراہ کیا ہے. اب وعدہ کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام پہنچ گئے ہیں، پیچھے قوم بھی پہنچتی لیکن پیچھے قوم ہی نہ پہنچی. فرجع موسیٰ الی قومہ غضبان آسفا، موسیٰ علیہ السلام واپس آئے اپنی قوم کے پاس غصے میں اور افسوس کرتے ہوئے. قال یا قوم الم یعدکم ربکم وعدا حسنا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں وعدہ دیا تھا، وہ وعدے کو پورا نہیں کرنا تھا. افطال علیکم العہد ام اردتم ان یحل علیکم غضب من ربکم، یا تم ابھی سمجھ رہے تھے کہ ابھی وعدے کا ٹائم نہیں آیا اور تم انتظار ہی کر رہے تھے کہ ابھی ٹائم پڑا ہوا ہے چلے جائیں گے، یا تم یہ چاہتے تھے کہ تم وعدہ خلافی کر کے اللہ تعالیٰ کے غضب کے مستحق بن جاؤ. ان یحل علیکم غضب من ربکم فاخلفتم موعدی، اور تم نے میرے وعدے کی خلاف ورزی کی، تو میں نے کہا تھا میرے پیچھے پیچھے آ رہے اور تم آئے نہیں. قالوا، بنی اسرائیل کو لوگ کہنے لگے ما اخلفنا موعدک بملکنا، ہم نے آپ کے وعدے کی خلاف ورزی اپنی مرضی سے نہیں کی. ولکننا حملنا اوزارا من زینۃ القوم، ہم بنی اسرائیل کا سونا جو ہے وہ اٹھا لائے تھے. فقذفناها، ہم نے وہ آگ میں ڈالا. فکذلک القی السامری، تو سامری نے بھی اس میں کوئی چیز ڈالی. فاخرج لهم عجلا جسدا له خوار، اور اس سونے کو پگھلا کر اس نے ایک بچڑا بنا دیا. فقالوا، اور کہنے لگے ھذا الہکم و الہ موسیٰ، یہ تمہارا الہ اور موسیٰ کا الہ ہے. فنسی، اور موسیٰ جو ہے بھول چکا ہے، وہاں چلا گیا یہی الہ ہے، لہذا ہم وہاں گئے نہیں، ہم یہی رہ گئے. اور آپ پیچھے پڑھ آئے ہیں کہ قوم موسیٰ نے دریا کراس کرنے کے بعد جب ایک قوم کو دیکھا کہ ان کا ایک معبود تھا، تو وہ قوم موسیٰ نے کہا تھا کہ موسیٰ ہمارا بھی ایک ایسا معبود بنا دو، ہم اس کے سامنے جھکے رہیں گے. تو موسیٰ علیہ السلام نے تو نہ بنایا، انہوں نے خود ہی بنا لیا، انہوں نے خود ہی بنا لیا. افلا یرون الا یرجع الیہم قولا، کیا وہ یہ نہیں دیکھتے کہ بچڑا ان کو کسی بات کا جواب نہیں دیتا. ولا یملک لهم ضرا ولا نفع، اور انہیں کسی نقصان اور ان کے لیے کسی نفع یا نقصان کا مالک بھی نہیں ہے. وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونَ، ان کو ہارون علیہ السلام نے
روکا من قبل اس سے پہلے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے واپس آنے سے پہلے ہارون علیہ السلام نے ان کو روکا تھا. یا قوم، او میری قوم کے لوگوں، انما فتنتم بھی، یہ تمہاری آزمائش ہو رہی ہے اس بچڑے کے ذریعے. ان ربکم الرحمن، تمہارا رب یہ بچڑا نہیں ہے، تمہارا رب رحمان ہے. فتبعونی، میری بات مانو، واطیعوا امری، میرے حکم کی اطاعت کرو. آگے سے جواب دینے لگے، قالوا لن نبرح علیہ عاکفین حتی یرجع الینا موسیٰ، نہ بھائی ہم تو یہیں بیٹھے ہیں جب تک موسیٰ نہیں آتا، جب تک موسیٰ نہیں آتا ہم یہیں بیٹھے ہیں. قال یا ہارون، ادھر سے موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام پر غصہ اتار رہے ہیں. ما منعک اذ رأیتہم ضلوا، تجھے کسی نے روکا تھا، ان کو سمجھا نہیں سکتے تھے یہ جب گمراہ ہو رہے تھے؟ پھر تم میرے پیچھے آ رہے تھے، مجھے آ کر بتا رہے تھے اللہ تتبعانی افعصیت امری، تم بھی میرے نافرمان ہو گئے. قال یا ابن ہارون علیہ السلام کہنے لگے میری ماں جائے، یعنی میرے سگے بھائی، لا تاخذ بلحیتی، میری داڑھی اور میرے سر کو مت پکڑو. انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی، میں ان کو چھوڑ کر آپ کے پیچھے اس لیے نہیں آیا کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ یہ کہہ دیں کہ آپ ان کو اکیلے چھوڑ آئے اور ان کے اکیلے چھوڑنے کی وجہ سے وہ گمراہ ہو گئے ہیں. میں اس لیے نہیں آیا. ولم ترقب قولی، اور تم نے میری بات کا خیال ہی نہیں کیا. قال، اب بات جب کھلتی چلی گئی تو پتہ چلا اصل تو گلٹی یہاں پر سامری ہے. فما خطبک یا سامری، سامری بتاؤ کیا معاملہ تمہارا. قال بصرت بما لم يبصروا به، میں نے وہ چیز دیکھی ہے جو کسی نے نہیں دیکھی. فقبضت قبضة من اثر الرسول، میں نے وہ جو پیغام رساں فرشتہ تھا اس کی سواری کے پاؤں کے نشان کی جگہ سے مٹی لی تھی. فنبذتها، اور اس سونے میں وہ مٹی ڈالی تھی اور وہ مٹی ڈال کر میں نے وہ بچڑا بنایا تھا. وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي، یہ کسی نے مجھے نہیں کہا تھا، یہ میں نے اپنی طرف سے ہی کیا تھا سارا، یہ سارا کام میں نے اپنی طرف سے کیا تھا. قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا یہ بات ہے، فَاذْهَبْ، جاؤ پھر. فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاس، تو ساری زندگی یہی کہتا رہے گا او مجھے کچھ نہ کہو، او مجھے نہ چھیڑو، او مجھے نہ مارو، مجھے نہ ہاتھ لگاؤ، ساری زندگی یہی کہتا رہے گا. وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَن تُخْلَفَ، اور تیرا ایک وقت مقرر ہے، اس وقت مقررہ سے تجھے مؤخر یا مقدم نہیں کیا جائے گا. وانظر الی الہک الذی ظلت علیہ عاکفا، یہ جو تیرا الہ ہے نا جس کو تو نے اپنا الہ بنایا، دیکھو ذرا اس کا حال کیا کرتے ہیں. لنحرقنہ، ہم اس کو آگ لگا دیں گے. ثم لننسفنہ فی الیم نسفا، اور اس کو ریزہ ریزہ کر کے دریا برد کر دیں گے. انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو، تمہارا الہ تو وہ ہے جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں. وسع کل شیء علما، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہر چیز پر کیا ہے، وسیع ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق، ہم آپ کو سابقہ انبیاء کرام کے واقعات بیان کرتے ہیں. وقد آتیناک من لدنا ذکرا، اور ہم نے آپ کو اپنی طرف سے قرآن عطا کیا ہے، نصیحت عطا کی ہے. من اعرض عنہ، جو اس قرآن سے اعراض کرے گا، روگردان ہوگا، فإنه يحمل يوم القیامت وزرا، تو قیامت والے دن وہ بوجھ اٹھا کر آئے گا. خالدین فیہا، وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. وساء لهم یوم القیامت حملا، اور قیامت والے دن جو انہیں جو بوجھ اٹھانا پڑے گا وہ بہت برا ہوگا. یوم ینفخ فی الصور، جس دن صور میں پھونکا جائے گا. ونحشر المجرمین یومئذ زرقا، اس دن ہم مجرموں کو نیلی اور پیلی آنکھوں کے ساتھ اٹھائیں گے. یتخافتون بینہم، آپس میں کانا پھوسی کریں گے. ان لبثتم الا عشرا، تم تو 10 ایک دن رہے ہو. نحن اعلم ما یقولون، ہمیں پتہ ہے وہ کیا باتیں کر رہے ہیں. اذ یقول امثلهم طریقۃ ان لبثتم الا یوما، کہ جب ان میں سے جو سب سے عقل مند ہوگا نا وہ کہے گا نہیں نہیں تم ایک دن رہے ہو، تم ایک دن رہے ہو. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، لوگ آپ سے پہاڑوں کے متعلق پوچھتے ہیں. فَقُلْ کہہ دیجئے يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، ان پہاڑوں کو بھی اللہ تعالیٰ ریزہ ریزہ کر دے گا. فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، اور اس زمین کو اللہ تعالیٰ ہموار اور چٹیل بنا دے گا، بالکل برابر. لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا، اور اس زمین پر نہ تو کوئی اونچی جگہ نظر آئے گی نہ کوئی نیچی جگہ نظر آئے گی، یعنی کوئی کھڈا کوئی ٹیلا نہ، کچھ نہیں ہوگا. قیامت جب آئے گی زمین کی کیفیت یہ ہوگی. یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ، اس دن یہ لوگ آواز لگانے والے کے پیچھے چلیں گے، ان میں سے کوئی بھی دائیں بائیں تتر بتر نہیں ہوگا، جہاں سے آواز آ رہی ہوگی سب اسی طرف جائیں گے. وخشعت الاصوات للرحمن، سارے کی ساری آوازیں اللہ تعالیٰ کے سامنے بالکل ٹھنڈی اور مان پڑی ہوں گی، کسی کی آواز نہیں نکلے گی. فلا تسمع الا ہمسا، بس وہی ہلکی ہلکی سی بات آئے گی جو کسی کے کان میں کی جاتی ہے. یومئذ لا تنفع الشفاعہ، اس دن کسی کی سفارش کوئی کام نہیں آئے گی. الا من اذن له الرحمن، جس کو رحمان
سفارش کی اجازت دے گا، ورضی لہ قولا، اور اس کو بات کرنے کی اجازت دے گا، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بہ علما، اللہ تعالیٰ ان کے آگے پیچھے کی ہر بات کو جانتا ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی مکمل باتوں کو نہیں جانتے۔ وعنت الوجوہ للحی القیوم، ہمیشہ سے زندہ رہنے والے اور ہمیشہ سے قائم رہنے والے اور قائم رکھنے والی ذات کے لیے چہرے سرنگو ہو چکے ہیں۔ وقد خواب من حمل ظلما، اور جس نے ظلم اٹھایا اپنے نامہ اعمال میں وہ ناکام ہوا۔ ومن یعمل من الصالحات، اور جو کوئی بھی نیک عمل کرے اس حال میں کہ وہ مومن ہو، فلا یخاف ظلما ولا ہضما، وہ نہ تو کسی ظلم کا اس کو خدشہ ہوگا، ولا ہضما، اور نہ ہی کسی حق تلفی کا اس کو کوئی خدشہ ہوگا کہ اس کے نیکیاں کم کر دی جائیں۔ وکذالک انزلناہ، اسی طرح ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا ہے۔ وصرفنا فیہ من الوعید، اور اس میں مختلف وعیدیں ہم نے بار بار بیان کی ہیں، لعلہم یتقون، تاکہ لوگ ڈر جائیں، او یحدث لہم ذکرا، یا ان کے لیے کوئی نصیحت کہیں سے پیدا ہو جائے کہ سابقہ امتیں ہلاک ہوگی، تباہ برباد ہوں گی، ان سابقہ اقوام کا تذکرہ سن کر یہ راہ راست پر آ جائیں۔ فتعال اللہ الملک الحق، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو بادشاہ ہے، جو حق ہے، وہ بلند و بالا ہے ان کے شریکوں سے۔ ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضى الیک وحیہ، قرآن کریم کو پڑھنے میں جلد بازی سے کام مت لیں قبل ازی کہ اس کی وحی مکمل کی جائے۔ وقل رب زدنی علما، اور آپ کہیے پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو آپ جلدی جلدی پڑھنے کی کوشش کرتے تھے کہیں میں بھول نہ جاؤں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہ، جلد بازی مت کرو، بس اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرو، رب زدنی علما، پروردگار مجھے علم زیادہ عطا فرما۔ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ، ہم نے آدم علیہ السلام سے بھی پہلے ان سے وعدہ لیا تھا، فنسیا، وہ بھول گئے، وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ان کا نافرمانی کرنے کا پختہ ارادہ نہیں تھا۔ ہم نے جب فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اور ابلیس نے انکار کیا۔ فَقُلْنَا يَا آدم، ہم نے کہا اے آدم، إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ، یہ جو شیطان ہے نا یہ تیرا بھی دشمن ہے اور تیری بیوی کا بھی دشمن ہے۔ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ، یہ تمہیں جنت سے نہ نکال پائے، تم کیا ہو جاؤ گے پھر بدبختی میں، سختی میں پڑ جاؤ گے۔ ان لک اللہ تجوع فیہا ولا تعرا، جنت میں نہ تو تمہیں بھوک لگے گی، بھوکے نہیں رہو گے، اور نہ ہی تم برہنہ ہوگے۔ وانک لا تظمأ فیہا ولا تضحى، اور آپ نہ تو اس میں آپ کو پیاس لگے گی اور نہ ہی آپ کو سورج کی گرمی سے تپش محسوس ہوگی۔ فوسوس الیہ الشیطان، شیطان نے آدم کے دل میں یہ وسوسہ ڈالا، قال یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی، کیا میں تمہیں جنت میں ہمیشگی کے پودے کی طرف اور نہ ختم ہونے والی بادشاہت کی طرف تمہاری رہنمائی کروں؟ جب انسان زیادہ لالچ کرتا ہے نا تو نقصان اٹھاتا ہے، جب زیادہ لالچ کرتا ہے تو نقصان اٹھاتا ہے۔ جیسے آدم علیہ السلام نے شیطان کی بات میں آ گئے، وہی جب تک لالچی زندہ ہے ٹھگ بھوکا نہیں مرے گا۔ یہ شیطان جو ہے ٹھگ تھا، آدم علیہ السلام کو لالچ دی کہ ہمیشہ یہاں پہ رہو گے، شیطان کامیاب ہو گیا۔ فَأَكَلَا مِنْهَا، تو دونوں نے اس پودے سے کھا لیا، فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، اور ان کی شرمگاہیں واضح ہو گئی، وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، اور وہ جنت کے پتوں سے اپنی شرمگاہوں کو ڈھانپنے لگے۔ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی نافرمانی کر لی اور گمراہ ہو گئے، اور کیا ہو گئے؟ گمراہ ہو گئے۔ ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنا چنیدہ بنا لیا فوری، فتاب علیہ، توبہ قبول کر لی، وحدا، ان کی رہنمائی بھی فرمائی، اور کہا قال اہبطا منہا جمیعا، سارے کے سارے زمین پر اتر جاؤ، بعضکم لبعض عدو، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ جب میری طرف سے تمہارے پاس کوئی ہدایت آئے گی، فمن تبع ہدایا، جو میری ہدایت کی اتباع کرے گا، فلا یضل، نہ تو وہ گمراہ ہوگا، ولا یشقی، نہ تنگی میں پڑے گا۔ ومن اعرض عن ذکری، اور جو میرے یاد سے اعراض کرے گا، فإن له معیشۃ ضنکا، اس کے لیے قبر میں عذاب جہنم ہے، ایک مفہوم۔ دوسرا، اس کی دنیا میں زندگی میں تنگ کر دوں گا۔ ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی، اور ہم اس کو قیامت والے دن اندھا کر کے اٹھائیں گے، اور یہ کہے گا ربی لما حشرتنی اعمی، تو نے مجھے کیوں اندھا کر کے اٹھایا؟ وقد کنت بصیرا، حالانکہ میں تو بینا تھا۔ قال کذلک اتتک آیاتنا فنسیتها، دنیا میں بھی تیرے پاس ہماری آیات آتی تھی تو ہماری آیات کو بھول گیا۔ وکذلک الیوم تنسی، آج ہم تجھ کو بھول گئے ہیں۔ وکذلک نجزی من اسرف، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں جو حد سے تجاوز کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی آیات پر ایمان نہیں لاتا۔ ولعذاب الآخرۃ اشد وابقی، آخرت کا جو عذاب ہے وہ بہت شدید اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ افلم یہدی لہم،
کیا یہ چیزیں ان کے لیے رہنمائی کا باعث نہیں بنتی؟ کم اہلکنا قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم، کتنی چلتی پھرتی بستیاں ہم نے تباہ و برباد کر دی، وہ اپنے گھروں میں چلتے پھرتے تھے۔ ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، اس میں عقل مند لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ ولولا کلمۃ سبقت من ربک لکان لزاما واجل مسمی، اگر تیری رب کی طرف سے پہلے یہ فیصلہ نہ ہو چکا ہوتا کہ سب کو اللہ تعالیٰ یکبارگی عذاب نہیں دے گا، تو اللہ تعالیٰ ان اہل مکہ کو فوری طور پر تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ لہذا جب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہو چکا ہے، فاصبر علی ما یقولون، ان کی باتوں پر صبر کریں، اور سورج طلوع ہونے سے پہلے اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرے، ومن آناء اللیل، اور رات کے وقت میں بھی، فسبح، تسبیح بیان کرے، واطراف النہار، اور دن کے دونوں حصوں میں بھی، لعلک ترضی، شاید کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات آپ سے راضی ہو جائے، یا آپ اپنی نیکیوں کا بدلہ لے کر راضی ہو جائیں۔ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ، یہ جتنے لوگ ہیں کافر لوگ، ان کو جو کچھ بھی ہم نے دیا ہے اس کو دیکھنے کے لیے اپنی آنکھوں کو بھی مت اٹھاؤ۔ زہرۃ الحیات دنیا، یہ دنیا کی تر و تازگی ہے، ساری دنیا کی رنگینی ہے۔ لنفتنہم فیہ، اس لیے ہے کہ تاکہ ہم ان کو آزمائیں۔ ورزق ربک خیر وابقی، تیرے رب کی طرف سے جو رزق ملنے والا ہے وہ خیر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والا بھی ہے۔ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دے، واصطبر علیہا، اور اس عادت پر ڈٹ جائیے، ان کو نماز کا حکم دیتے رہیے۔ لا نسألک رزقا، ہم آپ سے رزق کا سوال نہیں کرتے، نحن نرزق، رزق ہم نے دینا ہے، آپ نے عبادت کرنی ہے، رزق ہم نے دینا ہے۔ والعاقبۃ للتقوی، انجام کار جو ہے وہ اہل تقوی کا ہوگا۔ وقالوا، اور وہ لوگ کہتے ہیں، لولا یاتینا بآیۃ من ربی، جنہوں نے ایمان نہیں لانا وہ کہتے ہیں کہ یہ اپنے رب کی طرف سے ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں لے کر آتا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اولم تأتیہم بینۃ ما فی الصحف الاولی، پہلے لوگوں کی نشانیاں پہلے لوگوں کے پاس نہیں آئی تھی، لیکن کیا وہ ایمان لے آئے؟ نہیں۔ ولو انا اہلکناہم بعذاب من قبل، اگر ہم ان کو اس نشانی کے آنے سے پہلے عذاب دے کر ہلاک کر دیتے تو آگے سے یہ کہتے، ربنا لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتک، آپ ہمارے پاس پہلے رسول کو بھیج دیتے نا، رسول آ رہا تھا تو ہم رسول کی اتباع کرتے، آپ نے رسول نہیں بھیجا، ہم نے اتباع نہیں کی، لہذا ہمیں ہلاک کیوں کر رہا ہے؟ فنتبع آیاتک من قبل ان نذل ونخزى، ذلیل و رسوا، ہم رسوا ہونے سے پہلے تیری آیات کی اتباع کر لیتے، ذلیل و رسوا نہ ہوتے۔ قل کہہ دیجئے، کل متربص، تم میں سے ہر ایک انتظار کرے، فتربصوا، تو پھر انتظار کرو۔ تم میں سے ہر کوئی انتظار کر رہا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ آخری معاملات ہو جائیں، تو پھر کرو انتظار۔ فستعلمون، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا، من اصحاب الصراط السوی، کون ہے سیدھے راستے والا، ومن اہتدی، اور کون ہے ہدایت پر۔ الحمدللہ ہم نے یہ 16واں پارہ، اس کا ترجمہ اور مختصر تفسیر مکمل کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے کی اور اسے اپنی زندگیوں میں ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔